ایشین یا ایک کہیں اور ملک کا وہاں پہ آ کے ویل آف ہے، وہ بہت اچھی جاب کر رہا ہے اور ہمیں وہ جاب نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اس قابل نہیں، آپ شاید ایک دن میں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ 30-35 ہزار $50,000 جو ہے نا، اور بھی بہت سارے جو ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار کہ تو ہم نے دیکھے بھی نہیں ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے اس سے یوٹیوب چینل سے سیکھی ہیں. 2011-12 میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ بٹ کوائن سے اتنا اب یہ کہاں تک پہنچ پائے گا. پھر میں نے بائک چلانی 2019 میں سیکھی ہے. اس سے پہلے مجھے بائک چلانی بھی نہیں آتی تھی، کبھی یہ 70 بھی نہیں چلا. جرمن پاسپورٹ لینا کیوں مقصد ہے؟ کیونکہ بھائی جہاں پہ بھی جاتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ پہ تو ویزا ملنا مشکل ہے. آپ کو بہت پہلے سب کچھ پلان کرنا پڑ جاتا ہے. ایران نے ابھی اٹیک کیا ہے اس کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، تو میڈیا میں صرف یہی بتا رہے ہوں گے ایران نے اٹیک کر دیا، لیکن ایران نے کیوں اٹیک کیا؟ سارے ویسٹ والے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیوں جی اسرائیل پہ آپ نے کیا، لیکن اس چیز پہ انہوں نے کبھی نہیں اسرائیل کو کہا کہ آپ نے پہلے ان کے کانسولیٹ پہ کیوں حملہ کیا. میں یار آپ وہ تو نہیں ہے کہ ویکینڈ پہ کبھی جو ہے وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یار آج جننے کا نقصان ہو گیا نہیں کیا ہو گیا، ساتھ میں جو ہے وہ فیملی والے دیکھ رہے ہوں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، فیملی لائف آپ کی ڈسٹرب ہو رہی ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو اسپیشل پوڈ کاسٹ. کل ہی ایک دوست کہہ رہا تھا کہ ہم تو آکسیجن لینے آئے ہیں اس دنیا میں، اصل میں زندگی تو ابرار انجوائے کر رہا ہے. کیسے ہیں ابرار بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. کیا انسپائریشن تھی جو پوری دنیا، بلکہ کہہ لیں کہ آدھی دنیا گھوم ڈالی، اور وہ بھی بائک پر؟ گھومنے کی انسپریشن تو ٹائم کے ساتھ ساتھ ہر انسان کی انسپریشنز اور آپ کس سے انسپائر ہو رہے ہو، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. جیسے جیسے انسان کو کوئی ایک نئی چیز پسند آتی ہے وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے، جب اس سے دل بھر جاتا ہے پھر جو ہے وہ آپ کو نئی چیز ٹرائی کرتے ہو. تو ٹریول تو میں بڑے عرصے سے کر رہا تھا، جب سے آئی تھنک فائنینشلی تھوڑے سے پیسے آنے شروع ہو گئے تھے. تو وہ مینلی جا کے جرمنی میں جب میں نے 2008 میں گیا تھا، جاب شروع کی تھی، تو اس کے بعد نا اسٹارٹ ہو گیا تھا. لیکن بائک پہ اس لیے آیا کیونکہ 2017-18 جب یوٹیوب پہ ولاگس کا بوم چل رہا تھا، ہر بندہ جب وہ ولاگس بنا رہا تھا، یہ لوگ دیکھ رہے تھے. یوٹیوب پاکستان میں بڑا عرصہ بین بھی رہا تھا، تو آئی تھنک جا کے 17 یا 16 میں جا کے کھلا تھا یوٹیوب. تو کچھ دوست میرے انسٹاگرام کے پکچرز وغیرہ یا فیس بک پہ دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ یار کچھ ڈفرینٹ کرو، اب تھوڑی سی ویڈیوز کا ٹائم چل رہا ہے. تو بس اسی دوران میں نے لوگوں کے ولاگس دیکھنا شروع کیے. تو جس کے بھی ولاگ دیکھتا تھا وہ موسٹلی اگر آپ نے اپنی لینگویج میں دیکھنے ہیں تو مینلی انڈیا میں ولاگ بنا رہے تھے لوگ، اور وہ موٹو ولاگس تھے. بائکس پہ ٹریول کر کے جا رہے ہیں، اسپیتی، لیہ لداخ، ہماچل. تو بس اسی سے وہ ایک وہ چڑھا گیا یار تھوڑا سا نا اب مجھے بھی ڈفرینٹ کرنا چاہیے. پہلے میں بیک پیک اٹھایا، دنیا کے کسی کونے میں چلا گیا، وہ گھوم کے آئے. تو اس میں تھوڑا سا وہ بورنگ سا ہو گیا تھا کہ میرا جب بھی دل کرتا تھا مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. میں نے کہ تھوڑا سا ذرا آؤٹ آف کمفرٹ جا کے کچھ کرتے ہیں، اگر بائک پسند آئی تو ٹھیک ہے. اور ویسے بھی مجھے سینٹرل ایشیا گھومنے کا بڑا شوق تھا سائیکل پہ، تو وہ کبھی خواب سائیکل والا پورا نہیں ہوا، تو میں نے کہا چلو موٹر سائیکل پہ کر لیتے ہیں. کتنے ملک گھوم چکے ہیں ابھی تک؟ آئی تھنک میں نے کاؤنٹ نہیں کیا پر 90-95 کے آس پاس ہوں گے، کچھ اس طرح ہوگا. ایسے ہونا چاہیے ویسے کہ یاد بھی نہ رہے کہ کتنے گھوم چکا. ایکچولی کچھ لوگ دیکھیں جہاں پہ بھی جاتے ہیں نا ان کی وہ ہوتی ہے کہ ٹک لگانی کہ ہم اس ملک سے ہو کے آ گئے، اس جگہ سے ہو کے آ گئے. مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے. میں اگر 15 ملک اور گھوم لوں، اپنی مرضی کی جگہ دیکھ لوں، تو آئی تھنک دیٹ از مور دین انف فار می. اگر میں 50 اور گھوم لوں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مجھے یہ شوق ہے کہ جس جگہ میں جاؤں اس کو انجوائے کروں. جتنا بھی مجھے موقع ملتا ہے، وہ ایک ملک ہے، 10 ہیں، 50 ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے کتنے ملک جو ہے وہ ٹریول کرنا ہے. بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا گھومیں، ان کے پاسپورٹ پہ اسٹیمپس ہونی چاہیے کہ انہوں نے پورے ملک جو ہے وہ گھوم لیا. ایسی کوئی انسپریشن نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا. تو اسپیشل بائک کو مطلب گاڑی پہ تو گھوما جا سکتا تھا، بائک کی کیا تھی؟ وہی چیز جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر کچھ اگر ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں گاڑی پہ ٹریول کرنا لگژری ہے، ایزی ہے. بائک پہ اور وہ چیز جو آپ کو چلانی بھی نہ آتی ہے وہ آپ نے چلانا سیکھی اور اس کے فوراً بعد وہاں سے نکل آئے، وہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہو جو ہر دن یو آر لیونگ آن دا ایج. کہ آپ اس جب سوچتا تھا، میں جرمنی سے جب میں نکلا تھا تو مجھے یہ تھا کہ اچھا بائک پہ جا رہے ہیں نا، لیکن جب وہ پہلا سفر وہی تھا جرمنی والا؟ ہاں جرمنی. پھر میں نے بائک چلانی 2019 میں سیکھی ہے. اس سے پہلے مجھے بائک چلانی بھی نہیں آتی تھی، کبھی یہ 70 بھی نہیں چلائی تھی. مجھے یاد ایک دفعہ میرا بہت اچھا بچپن کا دوست ہے، اس نے مجھے اپنی بائک دی کہ چل چلا، یہ 14-15 سال کا ہوں گا. تو ہم ایکسیڈنٹ کرتے کرتے بڑی مشکل سے کھیتوں میں چلے گئے تھے.
تو اس کے بعد اس نے مجھے کبھی بائک پہ نہیں بٹھایا, نہ مجھے کبھی شوق ہوا کہ میں نے بائک سیکھنی ہے. بس وہ لوگوں کی ویڈیوز دیکھی تو مجھے ذرا انسپریشن ملی کہ کیوں نہ آپ آؤٹ آف کمفرٹ زون جا کے کچھ ٹرائی کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 4-5 سالوں میں مجھے لگے کہ یار یہ بھی بورنگ ہو گیا, اب میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. تو جب آپ انسان ایک جگہ پہ پہنچتا ہے, وہ کمفرٹ زون آ جاتا ہے کہ آپ کو ابھی سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ اس میں بہت انجوائے کر رہے ہو کچھ ڈفرینٹ. اور پھر جن لوگوں کو تھوڑا سا ایک نیا کچھ کرنے کا شوق ہوتا ہے اپنے آپ کو, جب تک انسان کر سکتا ہے. دیکھیے جب آپ ینگ ہوتے ہو آپ بہت ساری چیزیں ٹرائی کرتے ہو, جب آپ تھوڑی سی بڑی ایج میں جاتے ہو تو اس کے بعد وہ چیزیں جو تب آپ کو شاید پسند آئے لیکن آپ کی باڈی اجازت نہ دے. تو مجھے لگتا ہے جب تک میں یہ کر سکتا ہوں مجھے یہ کرنا چاہیے, اپنا خواب جینا چاہیے. اور جب مجھے لگے کہ بس اب اپنی ویڈیوز ہی دیکھ کے انجوائے کریں یا دوسروں کی ویڈیوز دیکھیں, تو تب ہم یہ کریں گے گھر میں بیٹھ کے. اچھا, تھوڑا سا نا ارلی لائف کے متعلق بتائیں کہ کیسے شروع کیا, بلکہ بچپن کہاں تھا, پھر جوانی کہاں تھی, تعلیم اور جرمنی. دیکھیں میں بیسیکلی تو ننکانہ صاحب سے ہوں, کافی فیمس سٹی ہے, اور اسپیشلی سکھزم کے پہلے گرو وہاں سے بابا گرو نانک جی, تو وہیں سے سٹارٹ ہے. اس کے قریب ایکچولی گاؤں تھا, تو پرائمری کی میری ایجوکیشن وہاں سے ہی تھی. اور مجھے یاد ہے ایک درخت ہوتا ہے اس کے نیچے ہی ہم بیٹھ کے پڑھتے تھے. وہ جو کچھ لوگ سوچتے ہیں نا کہ آج کل کے اسکول اچھے نہیں ہیں, یہ وہ ہمارے لیے بڑی لگژری ہوتی تھی کہ آپ کے گاؤں میں اسکول ہے. اور پھر وہاں پہ سٹی چلے گیا, وہاں سے میں نے میٹرک کیا, کالج بھی وہیں سے کیا. تو اس کے بعد یہاں پہ اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی سے میں نے بیچلرس کیا ایروسپیس انجینئرنگ میں. وہ کرنے کے بعد یہاں پہ کوئی اچھی جاب نہیں ملی, تو اس سلسلے میں پھر ہم باہر چلے گئے جرمنی. جرمنی کیوں گیا, اس کی ریزن یہ ہے کہ جرمنی میں فری ایجوکیشن ہے. اور دوسری اچھی چیز جرمنی کی مجھے یہ لگی تھی کہ وہاں پہ انڈسٹری بہت ہے میکینیکل میں. تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ کام کرنے سے پہلے بندہ تھوڑا سا اپنا دماغ لڑا لے تو کل کو اس کے نا پریشانی یا مصیبت سے نہیں گزرنا پڑتا. تو تھوڑا سا میں نے سوچا کہ یار جرمنی کیوں جانا چاہیے, اگر وہاں پہ فار ایگزامپل وہ میکینیکل کی انڈسٹری نہ ہوتی, جاب ملنے کے زیادہ چانسز نہ ہوتے, تو ہو سکتا ہے میں نہ جاتا. اونلی ریزن کہ میں جرمنی چلا گیا اس لیے کہ وہاں پہ فری ایجوکیشن تھی, اور مجھے یہ کافی حد تک شیورٹی تھی کہ اگر میں وہاں پہ جاؤں اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کر لوں, اس کے بعد مجھے جاب مل سکتی ہے اچھی وہاں پہ. تو بس اسی لیے ہم وہاں پہ چلے گئے. اچھا, ہمارے نوجوانوں میں نا ایک کنسیپٹ بلکہ مائنڈ میں بہت پایا جاتا ہے کہ وہاں جا کے شاید کوئی سبز باغ ہے یا زندگی بہت ہی سہانی ہو جائے گی. ایسا ہے کچھ؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارا کلچر بہت ڈفرینٹ ہے ان سے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں بیچارے, جو یہاں سے وہاں جاتے ہیں جرمنی میں, جا کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ایک تو ہمارے پیرنٹس ہمیں بہت پیمپر کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہارڈلی کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہوگا جب وہ یونیورسٹی سے نکلے گا اور اس کے اوپر ڈیٹ ہوگا. آپ نے بینکوں کو لون نہیں لیا اپنی ایجوکیشن کے لیے, جو کچھ ہے آپ کے پیرنٹس نے آپ کو دیا ہے. اچھا کھانا, آپ کی مرضی کا کھانا آپ کو ملتا ہے گھر میں, ہر طرح کی فیسلٹی کا پیرنٹس خیال رکھتے ہیں. تو جب موسٹلی لوگ یہاں سے اس ماحول میں جاتے ہیں, آپ کے سارے دوست یار ان سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. آپ صبح یونیورسٹی جائیں گے, شام کو اپنے روم میں واپس آئیں گے, کھانا بنائیں گے, اکیلے کھانا کھائیں گے, لیپ ٹاپ آن کریں گے, اپنا کام کریں گے. کوئی ٹی وی دیکھ لیا, کسی کو فٹ بال کا شوق ہے تو وہ میچ دیکھ لے گا, کسی کو کرکٹ کا شوق ہے تو وہ دیکھ لے گا. لیکن ہماری سوشل لائف اس طرح کی نہیں رہتی جو ہماری ادھر ہے. جو وہ ایک خواب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جائیں گے, وہ یہ چیز وہ سب کچھ آپ وہاں پہ ویسے ہی ہے, لیکن ہم اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. اور بہت سارے لوگ اس ڈپریشن میں سے شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہاں پہ جائیں گے بہت جلدی بہت پیسے کما لیں گے. ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا. کافی اسٹرگل کرنا پڑتی ہے. میرے لیے بھی کچھ شروع کے سال بڑے ٹف تھے, لیکن مجھے پتا تھا, اپنا مقصد پتا تھا میں کہ یہاں پہ کیوں آیا ہوں, کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی. اگر مجھے یہاں پہ کوئی اچھی جاب ملی ہوتی تو شاید میں کبھی بھی نہ چاہتا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا, ہر وہ بندہ جس کو موقع ملے وہ ایک بار باہر ضرور پڑھنے کے لیے جائے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو وہ سیکھنے کو موقع ملے گا. ایک انڈیپینڈنٹ لائف آپ وہاں پہ جئیں گے. کیسے آپ نے فار ایگزامپل دیکھیں, اپنا کھانا بنانے سے لے کے اپنے روم کی صفائی, وہ سب کچھ آپ نے خود ہی کرنا ہوگا. ٹائم مینیج کیسے کرنا ہے ہر چیز کے لیے, وہ چیزیں جو یہاں پہ دیکھیں. ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے کہ اگر ہم ایک بندے کو کہنے یار میں بس آ رہا ہوں,
تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کہتا ہے میں 5 منٹ میں پہنچ جاؤں، اس کے 5 منٹ 5 گھنٹے بھی نہیں ختم ہوتے، کیونکہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ کا نہیں پتہ، دوسرے لوگوں کے ٹائم کی امپورٹنس کا نہیں پتہ. تو بہت ساری چیزیں آپ وہاں جا کے سیکھتے ہو. آئی تھنک یہ جس کو بھی موقع ملنا چاہیے ضرور جانا چاہیے. ضرور جائے. ٹھیک ہے، وہاں پر آپ نے صرف جابز ہی کی ہیں یا کوئی بزنس بھی کیا ہے؟ جاب ہی کی ہے، سمپل. کہاں جاب کی ہے کچھ؟ دیکھیں میں نے 2010 میں اپنا بیچلر ختم کیا تھا، اس کے فوراً بعد پھر میں جرمنی کمپنیز تھی، سپلائر تھے، فرسٹ ایئر سپلائر ڈفرینٹ آٹوموٹیو سیکٹر میں جو کمپنیز ہیں جیسے BMW، آڈی ہے، مرسڈیز ہے، فورڈ ہیں، تو سب کو وہ پارٹ سپلائی کرتے تھے. تو میری پہلی جاب وہاں پہ تھی. 3 سال میں نے ان کے پاس کیا، پھر میں کسی اور کے پاس چلا گیا 2 سال ادھر. تو لاسٹ میں پھر میں نے جاب کی اوپل میں کی ہے. اوپل جرمنی میں پہلے جنرل موٹرز کی سسٹر کمپنی ہوا کرتی تھی، جرمن کمپنی ہے. اس کے بعد ابھی PSA گروپ، پویو سٹروین گروپ ہے. ہمارے یہاں پہ پویو کی گاڑیاں اب آنا شروع ہو گئی ہیں، تو وہی برانڈ ہے. تو ان کے پاس میں نے 6 سال جاب کی، 7 سال. اچھا وہ نا پاکستانی اکثر ایک دوسرے کو وہ موٹیویشن دینے کے لیے، یا اسپیشلی جو لوگ باہر جانا چاہتے ہو نا، یار وہ فلاں رانے نے، فلاں چودھری نے، وہ ادھر گیا، اس نے پیچھے 2 بنگلے بنا لیے ہیں، 2 پتہ نہیں اتنی زمین لے لی ہے، یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے، کتنے بنگلے بنا چکے ہیں. اچھا دیکھیں اس میں نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جب آپ کسی ملک میں جاتے ہو نا، تو اس کو آپ کس طرح سے، آپ کا مقصد کیا ہے وہاں پہ آنے کا. اب کچھ لوگ جاتے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ یورپ میں آپ اتنا پیسہ نہیں کما سکتے. ٹھیک ہے. جو آپ پیسہ کما سکتے ہیں نا وہ مڈل ایسٹ میں زیادہ ہے، افریقہ میں زیادہ ہے. ان ملکوں میں سیو کرنے کی اپرچونیٹیز آپ کے پاس زیادہ ہیں. اب میں جرمنی میں اس نیت سے نہیں گیا کہ میں نے وہاں پہ پیسے کمانے، بلکہ اس نیت سے کہ میں یہاں پہ اپنی زندگی بھی گزار رہا ہوں. تو اس زندگی گزارنے کے لیے جو آپ کو نیسیسٹیز چاہیے، جیسے اچھا اپارٹمنٹ چاہیے، گاڑی بھی آپ کو چاہیے، ادھر ادھر گھومنے کے لیے بھی آپ خرچہ کرتے ہیں، اور جب بھی آپ کو فری ٹائم ملتا ہے آپ چھٹیوں پہ بھی جاتے ہیں. تو اس میں پھر وہی ہوتا ہے کہ جو آپ کو سیلری مل رہی ہے اس کا کچھ پورشن آپ وہاں پہ خرچ کر رہے تھے، تھوڑا سا پورشن آپ 15-20% سیو کر لیں گے. باقی لوگ جو جیسے وہ رانا صاحب ہوں گے جنہوں نے کوئی بنگلے شنگلے بنائے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ 10-12 لوگوں کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ شیئر کر رہے ہوں گے، ایک ان کے پاس وہ 4 پائی ہوں گی، پیسے وہ کما رہے ہوں گے، اور یہاں پہ وہ جو چیزیں لے رہے ہیں یا بنا رہے ہیں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ان کو استعمال بھی کبھی کر پائیں گے. لیکن آف کورس بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بزنس مائنڈیڈ ہوتے ہیں، جن کی انویسٹمنٹ یا ان کی سکس سینس جو ہے وہ بزنس میں اچھی ہوتی ہے، تو وہ بہت اچھا بزنس بھی کرتے ہیں. تو یہ آئی تھنک کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. لیکن موسٹلی جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ جاتے ہیں جرمنی میں، تو میں جانتا ہوں کہ بہت کم لوگ اس طرح کے بزنسز میں آتے ہیں. اب اسٹارٹ اپ کا دور ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ادھر ادھر اسٹارٹ اپس اپنی اسٹارٹ کر رہے ہیں، جو کافی جینیس ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یار ہمارے آئیڈیا میں کوئی دم ہے، تو وہ بھی آپ کو بہت ملیں گے. اچھا تھوڑا سا نا اب آپ کی ٹریول ہسٹری پہ آ جاتے ہیں. آپ نے بتایا غالباً 90 کنٹریز آپ لوگ کچھ ایسے ہیں. تو سب سے اچھی جگہ جو آپ کہہ لیں کہ بہت ہی آپ کو اچھی لگی ہو اور خوبصورت بھی لگی ہو؟ جی یہ بڑا نا ریلیٹیو سا سوال ہے کہ آپ کو جگہ کون سی اچھی لگی ہو، اس میں ڈپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پہ جاتے ہیں، آپ کو وہاں کے لوگ پسند نہیں آتے، کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دیتا ہے، موسم اچھا نہیں رہتا، تو آپ اس جگہ کو اس طرح سے انجوائے نہیں کر پائیں گے. لیکن اگلے دن کوئی اور بندہ وہاں پہ جاتا ہے تو اس کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے بڑا ڈفرینٹ رہے. مجھے اگر میں پرسنلی ڈیوائڈ کروں تو میں ہمیشہ نا جس جگہ پہ جاتا ہوں نا تو اس کے لیے کچھ ایکسپیکٹیشنز لے کے جاتا ہوں کہ میں یہاں پہ کیوں جا رہا ہوں، یہاں پہ میرا جانے کے لیے میں اتنا بےتاب کیوں. ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہ کے نیچر بہت خوبصورت ہو، کچھ جگہ کا کلچر بہت اچھا ہو، کچھ جگہ کے لوگ جو ہیں ان کی ہاسپٹیلٹی آپ انجوائے کرنا چاہتے ہو. تو جیسے میں نے بہت ساری ویڈیوز میں ذکر کیا ہوا ہے کہ نیچر کے لحاظ سے مجھے ناروے بہت پسند ہے، پاکستان کا نارتھ بہت پسند ہے مجھے. ایڈونچر کے لیے اگر میں نکلوں گا نا تو میں پاکستان کے نارتھ میں جاؤں جہاں پہ میں خوار ہو جاؤں گا، روڈس ٹوٹی پھوٹی ہوں گی، لیکن وہ ہر دن ایک میموری ہوگا، ایک یادگار رہے گا. ناروے میں سب چیزیں بہت خوبصورت بنی ہوئی ہیں، ہر چیز وہ آپ کو سوچنا ہی نہیں پڑتا نا، آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن آف کورس وہاں کے نیچر بہت خوبصورت ہے. آئس لینڈ بہت خوبصورت ہے، نیچر. سوئٹزرلینڈ بھی اچھا ہے، لیکن مجھے پرسنلی ناروے زیادہ بہتر آپ کا غالباً پہلا ولاگ میں نے
स्विट्ज़रलैंड का ही देखा था जब 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर जी जी, स्विट्ज़रलैंड में मैंने 3-4 व्लॉग्स वगैरह बनाए, क्योंकि शुरू में मोस्टली मैं पहाड़ों की वीडियोस बनाता था जहाँ पे कैंपिंग हाइकिंग करता था। ईरान का मुझे कल्चर बहुत पसंद है, लोग उनके बहुत पसंद है। सऊदी अरेबिया में मुझे बहुत प्यार मिला, इंडिया में। सिमिलरली मुझे जापान बहुत पसंद है। आई थिंक जापान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ कि जहाँ पे रोड पे निकल के लोगों को ऑब्जर्व करने में भी मज़ा आता है। हर बंद वो एक डिफरेंट दुनिया है, बहुत यूनिक है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर किसी को कभी मौका मिले तो जापान ज़रूर जाएं। तो डिपेंड करते है कि आपको क्या शौक है, उसके लिहाज से जो है वो आप। अच्छा, ये शौक वाली चीज़ मतलब घूमना, उसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का एनवायरनमेंट, वो जो सीनरीज हैं, वो सारी चीज़ें। तो इसमें मेन चीज़ आपको क्या लगती है कि क्या ज़्यादा फील करनी चाहिए, या आप क्या ज़्यादा फील करते हैं? देखिए जो चीज़ें आपको याद रहती हैं ना वहाँ पे, अब ट्रैवल कहते हैं कि ट्रैवल इंसान क्यों करता है। अगर आपने सिर्फ खूबसूरत जगह देखनी हो तो आई थिंक वो आपके आसपास भी बहुत ज़्यादा ऐसी होंगी। ट्रैवल का मकसद ये होता है कि जब आप किसी जगह जाएं और वहाँ से वापस आएँ तो आपने कुछ ना कुछ नया सीखा हो सकता है कि वहाँ का कल्चर आपको कुछ नया सिखा दे, वहाँ के लोग कुछ नया सिखा दें, और आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें, अपने वो पर्सनैलिटी में आपको एक अच्छा इंसान बनने में वो चीज़ हेल्प करे। बहुत ज़्यादा उस एरिया के बारे में मिसकंसेप्शंस भी हो सकती हैं कि ये यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ का कल्चर ऐसा है, लेकिन जब आप खुद विज़िट करें तो हो सकता है वो उसके अपोजिट हो। तो जब आप वापस आते हैं तो आपकी परसेप्शन उस मुल्क के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में चेंज हो जाती है। तो ट्रैवल का मकसद मेरे लिए ये होता है कि मैंने गो समवेयर, जब आप वहाँ से वापस आएँ तो मैं थोड़ा सा अपने आप में और बेहतरी लेके आऊँ एज अ पर्सन, और उस जगह के बारे में सोच, क्योंकि जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं वो आपको भूल जाती हैं। जो आपको याद रहता है वो वहाँ से आप एक तो ये होता है कि आपके साथ अगर कोई मिसहैप हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ है जिसने आपके उस सफ़र को यादगार बना दिया हो, या वहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी आपको याद रहती है, तो वहाँ के कल्चर की कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। तो ये काफ़ी इसमें जो है वो चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, एक चीज़, मतलब आपके पास जर्मन पासपोर्ट भी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, तो जब आप ट्रैवल करते थे तो ज़्यादा शायद पाकिस्तानी होते हुए आपको फ़ख्र महसूस होता हो, और जर्मन पासपोर्ट के होते हुए आप खुद को सिक्योर फील करते होंगे, ऐसा ही है? देखें, टू बी ऑनेस्ट, दुनिया में लोग जब दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं ना, ये अभी से स्टार्ट नहीं हुआ। लोग, आप जितना भी पीछे चले जाएं हिस्ट्री में, पास्ट में चले जाएं, लोग एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है, ठीक है, पानी की किल्लत है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को, फूड की। हम आजकल की पाकिस्तानी जनरेशन दूसरे मुल्क क्यों जा रही है? वो इसलिए जा रही होती है कि हमें अपने मुल्क में वो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आ रही, वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। जॉब के लिहाज से, सेफ्टी के लिहाज से कुछ लोगों को इश्यूज़ हो सकते हैं, सिक्योरिटी वो उस तरह नहीं मिल रही, या वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जो वो हासिल करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए और उनके फ्यूचर के लिए। तो इसलिए लोग मूव करते हैं। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि मैं जर्मनी क्यों गया था, मेरे लिए सिर्फ एक ही था कि भाई एक मुझे अच्छी जॉब चाहिए, वो जॉब जिससे मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकूँ और अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को जो है वो अच्छी एजुकेशन दिलवा सकूँ। तो सिर्फ यही मकसद था। जर्मन पासपोर्ट लेना क्यों मकसद है? क्योंकि भाई जहाँ पे भी जाते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे एक तो वीज़ा मिलना मुश्किल है, दूसरा आप खुद आइडिया लगाएं कि आपको बहुत पहले सब कुछ प्लान करना पड़ जाता है। अब जो मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा ऐसे मुल्क हैं जो वीज़ा ही नहीं देते, और अभी भी फॉर एग्जांपल इराक में मैं था, इवन मेरे पास जर्मन पासपोर्ट है लेकिन फेस तो पाकिस्तानी है ना। उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए मेरे, उसके ऊपर मेरी नेशनलिटी पाकिस्तानी लिखी, हालांकि मैंने उनको पासपोर्ट जर्मन का दिया था। कोई मुझे आगे कह देता था कि आप सीरियन स्पाई हैं, कोई आगे कुछ कह देता था, अरबी में बात करते, 6-7 घंटे उन्होंने बिठाए रखा। तो बहुत सारी जगहों पे ये मुझे चीज़ें फेस करना पड़ी हैं। तो ऑफ कोर्स वीडियोस में आप कुछ जिक्र करते हो, कुछ नहीं जिक्र करते, क्योंकि उससे हर वहाँ का जो एक आप नेगेटिव इंसिडेंट वीडियो में शेयर करेंगे ना, उससे ये लगेगा कि वो सारा मुल्क ही ऐसा है, क्योंकि लोग अपनी परसेप्शन बना लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता। वो जिसने, मुझे याद है यार, मैं कुवैत में इंटर हुआ था, तो कुवैत में मेरा ना वीज़ा उनके सिस्टम में फंस गया था।
अच्छा। नॉर्मली पाकिस्तानियों को कोविड वीज़ा नहीं देता, तो उनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में उसमें लिखा हुआ था कि आपके पास कोई और पासपोर्ट था या आप पहले किसी और मुल्क के नेशनल थे, कोई और डॉक्यूमेंट किसी और मुल्क का, तो मैंने उसमें पाकिस्तान डाल दिया। तो मेरा भी गोरों के वीज़े आ गए, मेरा नहीं आया। तो मैंने वो रिस्क लिया, मैंने कहा चलो हम चलते हैं बॉर्डर पे, उन्हें कहेंगे कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, आप सिस्टम में से देख लें, नॉर्मली 3 दिन में हो जाना चाहिए। तो वहाँ पे जो एक ऑफिसर बैठे तो उन्होंने थोड़ी सी ना ज़रा रेसिस से बात की, तो मैं चुप करके बर्दाश्त कर, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से। मैं कहता हूँ यार मैं आप मुल्क एंजॉय करने आया हूँ, देखने आया हूँ, तो हर जगह पे अगर आप मूड बना के बैठ जाएँ तो आप ही का दिन ख़राब होता है। तो मैंने उन्हें बतू के आके अपनी जगह पे बैठा हूँ, तो उसके साथ मेरा कुलीग आया, तो आगे कहता है कि अब्रार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द रेसिस्ट रिमार्क्स ऑफ माई कुलीग, दिस शुड नेवर हैपन, बट ही इज़ माई सीनियर एंड आई जस्ट कुडंट स्टॉप हिम। तो वो ये भी है कि देखो, एक ने बदतमीज़ी की तो दूसरे ने आके उसकी जगह माजरत कर ली। तो सब इंसान एक जैसे नहीं है, दुनिया चेंज हो रही है, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। तो इसलिए मैं फिर इस तरह के इंसिडेंट्स का जिक्र भी नहीं करता, लेकिन ये चलते रहते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी चेहरा, ठीक है, तो इसकी वजह से। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जिस इंसान को अपने रूट्स और उन चीज़ों में वो थोड़ा सा इनसिक्योर होगा ना, आई थिंक उसके लिए ज़िंदगी में आगे निकलना मुश्किल होता है। तो आई एम नेवर इनसिक्योर, और मैं जब भी कभी भी ट्रैवल करता हूँ, अगर मुझसे कोई पूछे कौन है आप, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। पासपोर्ट लेना जर्मनी का मेरी मजबूरी थी, ठीक है, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि मुझे वो कोई हेल्प भी करता। अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट भी हम उतने ईजिली ट्रैवल कर सकते तो कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, वो ऑफिशियल पूछता है तो उसको बताते हैं कि भाई मैं जर्मन सिटीज़न हूँ, ताकि ये ना हो कि वो पूछे मैं पाकिस्तानी और पासपोर्ट में जर्मनी का दिखा दूँ, फिर वो थोड़ा सा इशू होता है। अच्छा, एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है काफ़ी कि आप ना मतलब इतना घूमे, तो यहाँ पे तो हम बाज़ औक़ात पाकिस्तान में दिन को भी घूम रहे हों तो बाज़ औक़ात वो एक फ़ील हो रहा होता है। यहाँ पे लोगों का मिजाज ऐसा है कि थोड़ा सा गाड़ी कोई ओवरटेक कर दे या कुछ और कर दे, यहाँ पे तो लोग आग बगोला हो जाते हैं फ़ौरन से। तो वहाँ पे इसका आप कुछ सोच के रखते थे कि यार सिक्योरिटी के लिहाज से कि खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाता है या कुछ हो जाता है तो मैं क्या करूँगा? लेकिन ये चीज़ें आप प्लान नहीं कर सकते, बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जी इस परेशानी मुश्किल जो है ना, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ आप इन सारी चीज़ों से बहुत दूर होते हैं, कि वो जो फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे इस्लामाबाद में, लाहौर में या इधर उधर मिल रही होंगी, और आप देखें कि अगर वही मैं किसी जैसे अफ्रीका में ट्रैवल करके आया, एक जगह पे मेरा एक्सीडेंट तो नहीं, मतलब एक बुरी तरह मैं गिरा था, बाइक स्लिप हुई थी, तो वो जगह जो छोटा सा शहर उससे 5-6 घंटे की दूरी पे था, और अगर मैंने उनके मेन कैपिटल सिटी में आना है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद से 5 या 10% आपको उस लेवल का आपको मेडिकल हेल्प मिलेगी, वो तकरीबन कुछ 1.5-2 दिन की दूरी पे था। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आप इनको प्लान नहीं कर सकते। बस कोशिश करते हैं कि इन रिस्क को किसी तरह मिनिमाइज़ किया जाए, कोई स्टूपिड मिस्टेक ना की जाए, लेकिन ऑफ कोर्स ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अभी आप अफ्रीका से होकर आ रहे जी, हैं, जी। कैसा था अफ्रीका घूमना? बहुत अच्छा लगा, बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। कितने अफ्रीकी मुल्क घूमे? आई थिंक 12 के अच्छा। करीब। कीनिया से स्टार्ट किया था। इनिशियल प्लान ये था कि मैं सऊदी अरेबिया से इजिप्ट चला जाऊंगा और पूरा कॉन्टिनेंट जो है ना वो नीचे जो है ना वो करके आऊँगा, लेकिन फिर सूडान वॉर हो गई, उसकी वजह से वो रूट कट ऑफ हो गया। तो फिर नेक्स्ट पॉसिबल ऑप्शन यही थी कि आप ना कीनिया अपनी बाइक शिप करा लो और वहाँ से स्टार्ट कर लो। तो कीनिया तो पिछले दिनों को गालिबन किसी जर्नलिस्ट की वहाँ पे डेथ भी हुई थी, तो कैसा है फैमिली के लिए ये मुल्क आई सारे थिंक अफ्रीकन? मुझे तो इन मुल्कों में कोई इशू नहीं आया, और किसी टाइम हाँ ये ज़रूर होता है कि आप कोशिश करते हो कि कुछ एरिया जैसे साउथ अफ्रीका थोड़ा डेंजरस है। मुझे आई थिंक इस पूरे टूर में अगर कोई डेंजरस जगह लगी जहाँ पे महसूस हुआ ना, एक वो होती है कि आपको फील भी नहीं होता तो आपके साथ इंसिडेंट हो जाते हैं। एक वो जगह होती है जब आप शाम के टाइम बाहर निकले ना, तो यू फील कि समथिंग इज़ रॉन्ग हियर, आपको थोड़ा सा मुहतात होकर यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो वो शायद मुझे साउथ अफ्रीका की कुछ शहरों में, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में ये फील हुआ था, उसके अलावा किसी और जगह पे नहीं हुआ था। प्रोबेबली वन ऑफ दी सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ रवांडा। रवांडा। रवांडा अच्छा। वो इतना ही सेफ है जितना मिडल ईस्ट सेफ था।
صبح دوپہر شام جب مرضی جہاں پہ مرضی آپ جائیں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن آف کورس کچھ ایسے ملک کے کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ پھر تھوڑا سا اپنی عقل کو یوز کرتے ہوئے اوائڈ کرتے ہیں. اچھا یہ جو سیفٹی اور سیکورٹی ہے یہ لازماً ہے کہ وہاں کی جو آفیشیل سیکورٹی ہے یا ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور وہ مطلب انہی کا اچھا ہونا ضروری ہے, وہی ملک سیف ہوتے ہیں, یا جہاں کے میرا خیال یہ ہے کہ جہاں کے لوگ بھی اچھے ہوں. آپ نے کیا دیکھا ہے کہ سیکورٹی کیسے مطلب؟ دیکھیں میرا یہ ماننا ہے جہاں پہ اب دیکھیں کچھ جگہوں پہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں, وہ کیوں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا تو وہ کیا کریں گے, وہ پھر یہی کریں گے, چھیننا شروع کر دیں گے. لیکن یہ کہ اگر آپ آئی تھنک اب پرسنلی میں تو یہی سوچتا ہوں کہ یار وہ بندہ کیوں یہ کر رہا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو وہ لگتا ہے کہ ایزی منی ہے, کچھ لوگ مجبوری میں ہوتے ہیں. تو وہ چیزیں شاید وہی بندہ جس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہو رہے ہیں یا وہ ان کا کوئی لنک ہو کسی کے ساتھ تو وہ زیادہ بتا سکتا ہے اچھے طریقے سے. میری قسمت اچھی ہے اور مجھے لگتا ہے میرے ساتھ بہت سارے لوگوں کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے نہ کوئی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے جس کو میں کہوں کہ یار جس نے مجھے ڈرا دیا یا ہلا دیا. اللہ کا شکر ابھی تک سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. وہ ایران میں تو ایران میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا, وہ بھی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا. تو ایسی چیزیں چلتی رہتی. اس کے بعد سے میں ذرا محتاط ہو گیا, کیمریز اس جگہ پہ لگانا چھوڑ دیے جہاں پہ آپ جو ہے وہ چلتی ہوئی بائک پہ ہاتھ لگا کے کیمرہ بند کر دیں یا یہ کریں. تو اس لیے میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ یار سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو اچھا گیئر پہنے. اب دیکھیے پاکستان میں بائکس لوگ چلاتے ہیں, نہ اگلے نے ہیلمٹ پہنا ہوگا نہ پچھلے نے ہیلمٹ پہنا ہوگا, پھر اس طرح وہ گاڑیوں کے آس پاس سے گزر کے جاتے ہیں, نہ ان کو اپنی اب مجھے یہ لگتا ہے جب آپ ہیلمٹ کے بغیر بائک چلا رہے ہو, اچھا گیئر نہیں پہنا ہوا, تو آپ کو تو اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے, دوسرا آپ کو ٹکر مار جائے تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. چلو اس نے تو غلطی کر دی لیکن آپ نے تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. یہاں پہ لوگ کیوں ہیلمٹ پاس رکھے, تو میں نے تو اکثر لوگوں کو دیکھا یار یہ جو کنسٹرکشن پہ نہیں وہ ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں وہ انہوں نے رکھی ہوتی ہیں پیٹرول ڈلوانے کے لیے, کیونکہ اگر گورنمنٹ نے کوئی اس طرح کا لا پاس کر دیا ہے کہ اس کے بغیر آپ پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے. پھر آج کل سوشل میڈیا پہ بھی کافی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ لوگ 300 400 کی اسپیڈ پہ اگر چلا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ان سے انسپائر ہو کے اس طرح کے بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا دیکھیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو میں ہو سکتا ہے کہ اچھی نہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے وہ مجھے اپنے آپ تک رکھنی چاہیے, اس کو پرموٹ نہیں کرنا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل آپ سے بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں, آپ کبھی دیکھے بغیر جو وہ ریڈ لائٹ سے گزر جاتے ہو, ٹھیک ہے. اب اگر میں اس کو ویڈیو میں ڈال کے اس کو ہائی لائٹ کروں گا تو میں لوگوں کو انسپائر کر رہا ہوں کہ بھائی ریڈ لائٹ سے بھی گزر جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا. غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہر انسان سے ہوتی ہیں, لیکن آپ اس کو پھر جب اپنی ویڈیو ایڈٹ کر رہے ہوتے ہو اس میں اگر آپ کو وہ چیز نظر آ جاتی تو آپ وہ نکال دیتے ہو, کیونکہ کانٹینٹ بہت سارے ایسے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ سے انسپائر ہوتے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ میں نے بائک بہت سارے لوگوں سے انسپائر ہو کے چلانی سیکھی. میں نے تو نہیں نا راتوں رات مجھے خواب آیا تو میں صبح اٹھ کے میں نے بائک چلانا شروع کر, نہیں, آپ کسی سے انسپائر ہو جاتے ہو اور وہاں ہر انسان ہوتا ہے. تو ایٹ لیسٹ اگر آپ کسی کو کوئی اچھی چیز نہیں سکھا رہے تو بری بھی مت سکھائیں, اور اگر آپ کوئی کام ایسا کر رہے ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے تو اس کو پروموٹ مت کریں. اچھا یہ جو آپ نے ہیلمٹ والی بات کی ہے نا, اس کو پاکستان میں جگاڑ کہتے ہیں. تو ویسے تو آپ پاکستانی ہی ہیں, مطلب کتنی دفعہ جگاڑ نے ساتھ دیا ٹریول کرتے ہوئے؟ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کی بائک کہیں خراب ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو آپ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے وہ حل ڈھونڈ کے نکل جاتے ہیں. لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں ایمرجنسی کے لیے. اس طرح کی چیزیں یہ نہیں ہوتی کہ آپ ان پہ 100% ریلائی کر کے ان کو کبھی بائک کو ٹھیک ہی نہ کروائیں, وہ کام کریں ہی نہ صحیح. اب ہیلمٹ فار ایگزامپل آپ کا کسی جگہ گرا ہے, ٹوٹ گیا ہے, اور آپ کو ایک موقع ملتا ہے 2 4 5 دن کے بعد آپ کسی شہر سے گزر رہے ہیں, وہاں پہ جا کے آپ نیا ہیلمٹ لے سکتے ہیں. لیکن آپ نہ لیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ 2 4 دنوں سے کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے کرتا جائے گا, لیکن وہ ٹوٹ تو گیا ہے نا. اب آپ وہ نیا نہیں لیں, وہ آپ کام کریں, آپ کی بائک خراب ہوگی, ہو سکتا ہے آپ اس شہر سے آگے گزریں گے آپ کی بائک بند ہو جائے. تو میں موسٹلی اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا, تو کسی نہ کسی
मैकेनिक के पास जाऊँ, उससे हेल्प लूँ, उससे कुछ ना कुछ सीखूँ और जुगाड़ सिर्फ उसी टाइम पे यूज़ करूँ जब उसकी ज़रूरत हो, पर उस पे रिलाय मत करें। हाँ, हमारे लोग तो आसानी में भी जुगाड़ लगा रहे होते हैं ना। जो काम सही चल रहा होता है उसमें भी लगा रहे होते हैं। मुझे तो इस चीज़ की भी समझ नहीं आती। जहाँ पे आपको सही 100% एक चीज़ मिल रही है, काम करना चाह रहे हैं, आप उसी से करें, ना कि उसको भी जो है वो उतना ही करें कि हफ्ते डेढ़ बाद के बाद फिर जो है वो आप दोबारा से उसी पॉइंट पे पहुँचे हो। अच्छा, आप ना वो यूरोप भी, अब तो अफ्रीका भी घूम कर आ चुके हैं। ये जो अ, है गोरी चमड़ी और काली चमड़ी, जी। इसमें सिर्फ गोरे और काले होने का फर्क है या कोई कैरेक्टर या मिजाज में या कुछ मेहमान नवाजी में या कुछ और भी फर्क आपने महसूस देखिए, किया है? रंग की वजह से कभी किसी चीज़ में मसला नहीं है, ठीक है? मतलब नहीं, ये गोरे कहते नहीं है कि गोरों में रेसिज्म बहुत ज्यादा नहीं, है, देखिए वो चीजें। रेसिज्म हर कल्चर में है। हम्म, जहाँ पे कोई कम्युनिटी डोमिनेंट होगी, ठीक है, वो दूसरी कम्युनिटी को टारगेट करेगी, ठीक है। अब जैसे अब उसकी भी देखिए, शुरू में तो ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल मैं रवांडा में गया था, रवांडा में जेनोसाइड हुआ था। तुत्सी और दूसरे कौन थे यार, मुझे हुतुस। तुत्सी वहाँ पे थे सिर्फ और सिर्फ 10 या 15%, हुतुस 85-90% थे। तो जो बेल्जियम की वहाँ पे थी कॉलोनी थी वो, तो हमेशा ये किया जाता है जब कॉलोनाइजर जाते हैं तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जिससे कम्युनिटीज़ के अंदर नफरत फैला सके। तो उन्होंने ये देखा तुत्सीस तादाद में कम है, सारी फैसिलिटीज़ उनको देते थे, अच्छा एजुकेशन सिस्टम उनको दिया, गवर्नमेंट जॉब्स उनको देते थे। तो हुतुस ऑफ कोर्स वो फील करते थे कि हम तादाद में ज़्यादा हैं, लेकिन सब इनको क्यों मिल रहा है। और जब बेल्जियम की कॉलोनी वहाँ पे ख़त्म हुई, रवांडा आज़ाद हुआ, तो दोनों कम्युनिटीज़ की आपस में लड़ाई हुई और आपने देखा कि कितना बड़ा जेनोसाइड हुआ वहाँ पे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आता है, लेकिन ये होता है कि लोगों को यूज़ किया जाता है। अब यूरोप में आप देखेंगे राइट विंग पार्टीज़ आजकल अरूज पे हैं। क्यों अरूज पे हैं? क्योंकि यूरोप में वो चीज़ें मतलब जो वो सोच भी नहीं सकते थे कि आज फॉर एग्जांपल एक एशियन या एक कहीं और मुल्क का वहाँ पे आके वेल ऑफ है, वो बहुत अच्छी जॉब कर रहा है और हमें वो जॉब नहीं मिल रही, ठीक है? क्योंकि आप इस काबिल नहीं हो कि एक मुल्क बंदा दूसरे मुल्क से आके आपकी लैंग्वेज भी सीख के आपसे अच्छी जॉब कर रहा है, ठीक है? तो वो लोग फिर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि देखिए हमारी जॉब्स वहाँ पे जा रही हैं, वो लोग हमारी जॉब छीन रहे होते हैं। तो उन चीज़ों को बेस बना के, क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़रा हाई हो रहा है, लोगों की इनकम्स कम हो रही हैं, एक्सपेंसेस हाई हो रहे हैं, तो लोग फिर वो राइट विंग पार्टीज इस चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। तो इसी वजह से वहाँ पे भी ये चीज़ चल रही है। अफ्रीका में भी इसी तरह बहुत सारे एरियाज़ में जो है वो शायद वो रंग की वजह से तो नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि कोई एक कबीला या दूसरा कबीला जो है ना उनकी आपस में अनबन चल रही होगी। तो आई थिंक इंसान जो है ना वो उसको कोई भी इसी तरह रंग की बेस पे या वो कहते हैं अपने आप को सुपीरियर समझना, तो वो यूज़ कर रहे होते हैं कोई ना कोई बंदा उनको। ठीक है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ना हॉट टॉपिक है इसराइल फ़लस्तीन का। तो आप इसराइल भी होकर आए हैं जी, जी। और वहाँ पे, और आप शायद वाहिद व्लॉगर हैं जो वहाँ होकर आए हैं जी, और आप जी। ही की वीडियोस हमें देखने को मिलती है। तो क्या वजह है? मतलब एक तो हम समझते हैं, हमें यूँ लगता है कि उनकी आर्मी और वहाँ की गवर्नमेंट वो बहुत ही ज़ालिम है। वहाँ का आम यहूदी और वो भी ऐसे ही है। देखिए, जब आप रोड पे निकलते हैं, तो जैसे कुछ लोग मुझे कहते थे कि अबरार भाई इसमें आप हमें ये चीज़ नहीं दिखा रहे कि वहाँ पे मार-धाड़ हो रही है और हुँ, अब देखिए जब मैं उस जगह को विज़िट कर रहा हूँ, वहाँ पे जो करंट सिचुएशन है मैं वो लोगों को दिखा रहा हूँ। अब टू बी ऑनेस्ट अगर मैं ये बताऊँ कि वहाँ के लोग सारे ठीक नहीं हैं, तो मेरे साथ तो वो ठीक थे। हुँ, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप ये चीज़ें देखते हो, अब बहुत ज़्यादा ऐसे ज्यूज़ हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा मीडिया में हाँ, जुदाइज़्म फॉर पैलेस्टाइन, हुँ, ठीक है? तो सब एक जैसे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैलेस्टीनियंस की ज़मीनों पे इल्लीगल सेटल्समेंट में रह रहे हैं, ठीक है? उनके घरों पे कब्ज़ा करके, उनके ऑलिव्स के गार्डन्स पे कब्ज़ा करके बैठे हैं, तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे।
مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح جب میں وہاں پہ تھا جیروسلم میں تھا، تو ایک جو مجھے چیزیں دکھا رہا تھا، مطلب وہ مجھے ایریا جو ہے وہ کچھ چیزیں ان کی بتا رہا تھا کہ اچھا یہاں پہ یہ جوئش کوارٹر ہے، یہ وہ. تو اس سے میں نے پوچھا کہ یار یہ دیکھو یہ مسلم کوارٹر ہے، تو اس میں اسرائیل کے فلیگ جو ہیں یہ کس لیے لوگ لگا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو لوگوں کو اکسانے کے لیے کر رہے ہیں یہ کام. پھر وہاں پہ فار ایگزامپل جب شبات کی رات ہوتی تھی تو جو جوز اکسانا چاہتے تھے شبات پیلسٹینیئنس. کیا ہوتا ہے؟ شبات جس طرح ان کا ایک ہولی ڈے ہوتا ہے، سیچرڈے ہوتا ہے، مطلب فرائیڈے سن سیٹ سے لے کے سیچرڈے سن سیٹ تک، تو اس میں ٹھیک ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو وہ نہیں کرتے اور خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو وہ بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں اس چیز کو، جس طرح ہمارے لیے امپورٹنٹ ہمارا فرائیڈے کا دن ہوتا ہے، ان کے لیے سیچرڈے کا دن ہوتا ہے، کرسچنس کے لیے سنڈے کا دن ہوتا ہے. تو اسی طرح ان کے لیے سیچرڈے وہ شبات ہوتا ہے کا دن ہوتا ہے. تو وہ ان کے ایریے سے گزرتے تھے اور ان کو اکساتے تھے. تو وہ مجھے کہہ رہا تھا، خود ہی جو کہہ رہا تھا، کہتے کہ یہ چیزیں الاؤ نہیں ہونی چاہیے کہ اسپیسیفک اس ٹائم پہ لوگ مسلمس کے ایریا میں سے گزر کے اپنی سیناگوگ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اور بھی بہت سارے راستے ہیں. تو ایک طرف آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے، دوسری طرف وہی لوگ جو وہاں سے گزر کے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو اکسا رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے. تو یہ جنرلائز کرنا کہ وہاں پہ سارے غلط ہیں، یہ سارے ٹھیک ہیں، وہ آئی تھنک غلط چیز ہے. باقی آف کورس جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میں نے بھی بہت زیادہ سٹوریز اس چیز پہ لگائی ہیں، اور پھر سوشل میڈیا آپ کو بلاک بھی کر دیتا ہے آپ کو. پر یہ تو چیزیں اب ایک لیول تک سوشل میڈیا پہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک گورنمنٹ اسٹیپ نہیں لیتی، ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے ہے کہ جو پچھلے 6 مہینوں میں 7 اکتوبر کے بعد پیلسطائن میں ہوا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں کسی اور جگہ ہوتا ہونے نہیں دینا تھا کسی نے، کیونکہ شاید پیلسطینینز کو اور غازہ کے لوگوں کو وہ انسانیت کا لیول وہاں پہ نہیں مل رہا جو باقیوں کو مل رہا ہوتا ہے. جب تک پوری دنیا نہیں کھڑا، تو آئی تھنک ابھی ان واقعات کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو شاید پتہ نہیں تھا کہ پیلسطائن میں کیا ہو رہا ہے، نائب تھے، اب انہیں آئیڈیا ہوا ہے، اور بہت ایک پازیٹیو سی چینج آئی ہے پیلسطینینس کے لیے، اور آئی ہوپ کہ بہت جلدی انشاءاللہ. یہ مجھے تو ویسے جب میں وہ ویڈیوز دیکھتا ہوں نا، سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ انسان ہیں یا کیا ہے. مطلب اتنا جذبہ کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، آپ کا گھر توڑ چکے ہیں، پھر بھی آپ اپنے ٹوٹے ہوئے گھر پہ کھڑے ہو گئے جو ہے خوش ہیں، مطمئن ہیں. اور مطلب وہ جو جذبہ ہم جو ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں، یہ فلسطینیوں میں ہی ہے یا یہ سب میں ہوتا ہے؟ اب دیکھیں جتنا وہ سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا تو دنیا میں کوئی اور سفر نہیں کر رہا. بہت سارے ایسے لوگ اور بھی ہوں گے جو شاید ہمیں نہیں پتا، اور بہت ساری ایسی کمیونٹیز اور بھی ہوں گی، وہ آپ کو میڈیا میں شاید نظر نہ آتا، لیکن آف کورس ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو کچھ بناتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار آج نہیں تو 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد یہاں پہ دوبارہ بم گرے گا، ہم جتنا مرضی اچھا گھر بنا لیں وہ تباہ کر دیں گے. تو یہ چیز چلتی جا رہی ہے نا، یہ کون سی پہلی بار ہوئی ہے. تو پہلے یہ لوگ جب فار ایگزامپل 1945 میں کچھ لوگوں نے ہجرت کی، انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ چلے گئے وہاں سے پیلسطائن کو چھوڑ کے اور آج تک واپس نہیں آئے. تو آج کی جو جنریشن ہے وہ پیلسطائن نہیں چھوڑنا چاہتی. انہیں پتہ ہے جس دن وہ یہاں سے نکلے شاید وہ اپنی زمین سے، اس ملک سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس لیے لوگ جو ہیں وہ موسٹلی وہیں پہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور اللہ کرے کہ بہت جلدی جی ان کا مقصد کامیاب ہو انشاءاللہ. آپ نا یوتھ انسپائریشن بھی ہیں یوتھ کے لیے، تو یہ سب راتوں رات ہو جاتا ہے. ہمارے لوگ جنرلی شارٹ کٹس ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ہے شارٹ کٹ، کوئی ریمیکس سسٹم؟ دیکھیں شارٹ کٹ تو اس کا کوئی بھی نہیں ہے. بہت سارے ایسے لکی انسان ہوتے ہیں جو راتوں رات بہت فیمس ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ بہت قسمت والے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان بہت ٹیلنٹ ہو ان کے پاس جس وجہ سے وہ مشہور. لیکن وہ ایسی ہوتا ہے جیسے وہ لاٹری والا سین ہوتا ہے نا، کہ لاکھوں میں کروڑوں میں نہ کسی ایک بندے کی لاٹری نکلتی ہے، سیم یہی سین ہے. باقی لوگ ہمیشہ جو ہے وہ محنت کر کے پہنچتے ہیں. تو
جیسے میں نے فار ایگزامپل ویڈیوز تو بنانی کی تھی 2019 میں، 1.5 سال کے بعد میری ویڈیوز جو ہے وہ لوگ دیکھنا شروع کر دیے. اب لوگ یہ چیز تو دیکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی بہت محنت ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کی ایجوکیشن آپ نے کہاں سے اسٹارٹ کیا وہ سب میٹر کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک چیز میں محنت کریں، وہاں پہ سے آپ کو وہ ریٹرن نہ ملے، لیکن آپ وہاں سے کچھ سیکھیں، وہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ کسی اور چیز میں امپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک وہ عمل ہوتا ہے نا کہ مطلب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی یار راتوں رات امیر ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. اس نے ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت سال اسٹرگل کی ہو، لیکن وہ شاید کسی اور فیلڈ میں کی ہوگی جس کا پھل اس کو ابھی یہاں پہ مل رہا ہے. تو یہ چیز بھی بہت میٹر کرتی ہے. اور باقی راتوں رات والے سین پہ میں تو بلیو نہیں کرتا. مجھے یہ لگتا ہے جتنا وہ آرگینک طریقے سے آپ اوپر جاتے ہو اتنا آپ کو اس پوائنٹ پہ پہنچنے کی ویلیو کا پتہ ہوتا ہے، اس کو آپ زیادہ ویلیو کرتے ہو. ادروائز آپ کو کیا پتا، آپ صبح اٹھے ہو جی آپ ملینئر ہو گیا تو آپ کو تو اسٹرگل آپ نے کی نہیں. ہاں واقعی ایسے ہے. مجھے نا ایک چیز ذہن میں آ گئی، مطلب اب نا میں سوچ کے اکثر گاڑی میں بیٹھتا ہوں نا تو میں یہی اکثر سوچتا ہوں اور وائف سے یہ کہ یار وہ گاڑی، وہ جو ہمارے پاس چھوٹی گاڑی تھی اور وہ ساری چیزیں تھیں، تو ہم نا وہ اسٹرگل اور وہ چیزیں یاد کر کے خوش ہوتے ہیں. تو اب وہ میرا بیٹا ہے تو وہ تو کچھ نہ کچھ توڑ ہی دیتا ہے گاڑی میں. وہ ٹیب ہے وہ بھی اس نے ایک دفعہ توڑ دیا. تو یہ ساری چیزیں اب اس کے لیے اس چیز کی اتنی ویلیو نہیں ہے میرے خیال میں. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ جو اسٹرگل ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس میں زیادہ پلیئر ہوتا ہے. آف کورس جس کام میں آپ نے بہت محنت کی ہو، جیسے فار ایگزامپل کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پہ میں جاتا ہوں بڑی محنت کر کے جاتا ہوں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ یار کتنی محنت کر کے یہاں پہ آئے ہیں. فار ایگزامپل ابھی مجھے مارکیٹ میں بندہ ملتا ہے، میں نیچے جاتا ہوں، وہ عزت سے بات کرتا ہے، بہت اچھے طریقے سے بتاتا ہے کہ برار بھی آپ کی انڈیا کی ویڈیوز، آپ کی مڈل ایسٹ کی ویڈیوز یا آپ کی پاکستان کی نارتھ ویڈیوز یا افریقہ کی ہمیں بہت پسند آئی ہیں. تو اچھا لگتا ہے اس چیز، کیونکہ میں نے اس چیز میں بہت محنت کی اور وہ راتوں رات کام نہیں ہوا. 3 4 مہینے میں گھر سے دور رہا ہوں، ویڈیوز بنائی ہیں، ان کو میں نے اچھی طرح سے ایڈٹ کر کے اپلوڈ کیا ہے، کچھ نہ کچھ لوگوں کے کامنٹس پڑھ کے سیکھا ہے کہ اس کو میں کیسے کروں، لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے اس کو میں نے امپروو کیا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہی چلتی رہتی ہیں. اچھا میں نا چونکہ ٹریڈنگ کرتا ہوں، آپ کے پیچھے اسکرین پر بھی وہ چل رہی ہے چونکہ آپ ادھر آئے ہوئے ہیں، تو ٹریڈنگ میں کبھی انویسٹ کیا ہے یا صرف نا ایک ہی جاب سے گزارا چل جاتا ہے؟ دیکھیں میں نے پہلی بار کرپٹو میں انویسٹ کیا تھا 2018 میں. میں نے بہت زیادہ انویسٹ نہیں کیا لیکن کچھ $1000 میں نے ضرور کیے. ٹھیک ہے. وہ جو ایک چیز آپ بٹ کوائن والی بتا رہے تھے. ٹھیک ہے. اب ہاں بٹ کوائن کا بھی یہ ہوتا تھا جب فار ایگزامپل 2011-12 میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ بٹ کوائن سے اتنا اب یہ کہاں تک پہنچ پائے گا. میں بٹ کوائن خریدتا تھا 2012 13 14 جب میں جرمنی میں تھا تو میں نے دیکھنے ہوتے تھے فٹ بال کے میچز. اب فٹ بال کے میچز دیکھنے کے لیے نا یا تو وہ فری والی ویب سائٹ ہوتی تھی، وہ بار بار ساتھ میں ایڈ چل رہا ہوتا تھا، آپ ایڈ پہ کلک کرتے تھے، وہ 15 ویب سائٹیں اور کھولتا تھا، وہ ساتھ میں وائرس وغیرہ بھی آپ کے لیپ ٹاپ پہ آتے تھے اور آپ سارا میچ نا آپ کلک ہی کرتے رہتے تھے. یا پھر یہ ہوتا تھا کہ آپ $20-25 کے نا اس طرح یہ بٹ کوائن خرید کے یورو کے آپ رکھ لیتے تھے اور پھر جب بھی کوئی میچ ہونا تو $1-1.5 کے وہ آپ کو نا پوری چیمپئنز لیگ چل رہی ہے یا پریمیئر لیگ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ دیکھ کے آپ کے پاس سبسکرپشن آ جاتی تھی اور آپ آرام سے جو ہے وہ سکون سے میچ دیکھ سکتے تھے. کیونکہ ویسے اس طرح لائیو میچ دیکھنا وہ ایلیگل ہوتا تھا، تو اس لیے آپ کو نا وہ بینک سے وہ نہیں مانگتے تھے، وہ کہتے تھے بٹ کوائن وغیرہ سے ہمیں پیسے دے دیں. تو اس طرح وہ بیچتے تھے، وہ خرید لیتے تھے، پھر اسی سے میچ دیکھ لیا. تو بعد میں مطلب وہ تو سارے ختم ہو گئے لیکن بعد میں جب آہستہ آہستہ بٹ کوائن اوپر جانا شروع ہوا تو 2018 میں نے خریدے تھے. تو جب میں نے خریدے تو اس کے بعد ہی وہ ایک ڈمپ سا آیا. پھر وہ شروع میں تو یہ ہوتا تھا 4-5 دن مجھے یاد میں آفس سے آتا تھا اور آفس سے آنے کے بعد فوراً جو ہے نا وہ ایک ایڈکشن سی ہوتی تھی. یہاں بیٹھتے تھے، آپ دیکھتے تھے اچھا یہ اوپر جا رہا ہے، یہ نیچے جا رہا ہے، یہاں سے یہ خرید لوں، وہ خرید لوں، یہ کر لوں. وہ شاید وہ ایک نا مہینہ کو چلا. اس کے بعد میں نے کہا نہیں یہ تو میری زندگی اوورٹیک کر رہا ہے، مطلب ایسا میں نہیں ہوں، اس ساری چیزوں کو چھوڑو. کیونکہ اس میں بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ مینٹلی کتنے اسٹرانگ ہیں.
اور آپ اپنے آپ کو جب کوئی چیز ایڈکشن بن جائے نا تو آپ کو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ آپ جس سے آپ کی نارمل روٹین لائف سفر ہو رہی ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے میسیجز وغیرہ آتے رہتے ہیں کہ اچھا جی ہمارا ٹریڈنگ میں ہم نے سارے پیسے جو ہے وہ چلے گئے اور یہ وہ. تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، جیسے فار ایگزامپل میں ٹور پہ جاتا ہوں، کسی بھی ٹور پہ جانے سے پہلے میں اس کی پلاننگ کرتا ہوں پوری. دیکھتا ہوں کہ میں کہاں پہ جا رہا ہوں، کون سے ایریاز میں نے وزٹ کرنے ہیں، کتنا میں نے اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھنا ہے، کتنا میرے پاس ٹائم ہونا چاہیے، کس طرح کی میں ویڈیوز بنانے کے لیے جا رہا ہوں. اور آئی تھنک سیم یہی چیز ہے، جب تک آپ کو اس فائنینشیل مارکیٹ کا نہیں پتہ ہوگا تب تک آپ اس میں وہ پھر آپ یہی ہوتا ہے کہ شاید وہ بیٹنگ ہی ہوگی ایک طرح کی، کیونکہ آپ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے $10 کے خرید لیے، اب یہ 10 سے جو ہے وہ آپ کو راتوں رات ملین دے دے، یا آپ کو ایون کہ $20 بھی دے دے تو آپ بیچ دیں گے. تو اس چیز سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو سیکھیں. وہ جو آپ کا سیکھا ہوا اسٹیپ ہے نا، ہو سکتا ہے آپ نے $1 بھی انویسٹ نہ کرنا ہو اسٹاک مارکیٹ میں، کسی اور فائنینشیل یہ جو جتنی بھی مارکیٹس ہیں، گولڈ ہے یا کچھ اور فوریکس ہے، لیکن جب آپ کو کوئی ایک چیز آتی ہوگی تو وہ آپ کے کام زندگی میں ضرور آئے گی کہیں نہ کہیں پہ. جب کوئی بات کر رہا ہوگا نا تو آپ کو پتا ہوگا یہ بات کیا کر رہا ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان مارکیٹس میں انویسٹ نہیں بھی کرتے لیکن بہت انٹرسٹ ہے ان کو سیکھنے کا. سیکھنا سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کا تھوڑا سا میرے ساتھ بھی ایکسپیرینس رہا، وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ دیکھیں میں نے کچھ سٹوریز بھی آپ کی اپلوڈ کی ہیں، لوگوں کو میں نے بتایا بھی ہے. تو میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی، ٹھیک ہے، یوٹیوب کی، میں وہ تو فری میں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کورس نہیں لینا، کوئی کچھ نہیں لینا، آپ نے جا کے دیکھنا ہے. تو اس میں مجھے ایک چیز، جب کرافٹ بناتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پہلے مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا. میں نے کہا کہ یار، اور نارملی میں ٹریڈنگ کرتا بھی بہت زیادہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، مجھے یہ ہوتی ہے کہ میں جتنا بھی انویسٹ کروں ایٹ لیسٹ اس چیز میں کروں جس سے کل کو مجھے سکون ہو کہ یار میں نے اپنی طرف سے کسی ایک اچھی چیز میں انویسٹ کیا ہے، کبھی نہ کبھی یہ مجھے پیسے دے کے مطلب نقصان نہیں پہنچائے گی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے اس سے سیکھی. آپ سے جو ہے نا وہ اکثر جو ہے وہ ذکر بھی ہو جاتا ہے چیزوں کا. پھر بہت سارے میرے ایسے دوست بھی ہیں جو یہ ٹریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، کبھی ان سے گپ شپ ہو جائے تو اس میں بھی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو سیکھنے کا جو ایک اسٹیپ ہے نا وہ آئی تھنک ضروری ہے. اور میرے خیال میں آپ کے ماشاء اللہ بہت اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہیں جنہوں نے بہت اچھا جو ہے وہ پروفٹ وغیرہ بھی بنایا. اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر میں نے کبھی یوٹیوب چھوڑی تو شاید میں جو ہے وہ 6 یا 7 گھنٹے جو ہے نا وہ اس طرح کے کسی کام میں جس میں آپ سیکھ کے انویسٹ کریں، کچھ مطلب وہ ایڈکشن کی حد تک نہیں، مطلب یہ ہے کہ جاب کی طرح. تو یہ چیز میں نے آپ سے بھی ذکر کی تھی. میں نے کہا یار آپ وہ تو نہیں ہے کہ ویکینڈ پہ کبھی جو ہے وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یار آج جننے کا نقصان ہو گیا نہیں کیا، ساتھ میں جو ہے وہ فیملی والے دیکھ رہے ہوں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، فیملی لائف آپ کی ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، ان کے لیے آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو سیکھیں تاکہ اپنے آپ وہ ایک ایموشنل اور مینٹل اسٹرینتھ جو ہے اس کو ذرا اسٹرانگ کریں. اسٹرانگ کریں. اچھا ٹھیک ہے. نیکسٹ پلان کہاں کا ہے؟ نیکسٹ پلان بڑے ہیں میرے. ہمیشہ پلان اے اور پلان بی ہوتا ہے، پلان سی بھی بن جاتا ہے، کیونکہ آج کل کی جو سچویشن ہے وہ ہر روز چینج ہو رہی ہے یار. جغرافی کے حساب سے آپ دیکھیں کوئی ملک جیسے سینٹرل ایشیا میرا خواب ہے، آئی ہوپ کہ سینٹرل ایشیا، انڈیا. سینٹرل ایشیا میں کیا آتا ہے؟ سینٹرل ایشیا میں کوشش کروں گا جی افغانستان، کرگستان، تاجکستان، ازبیکستان، یہ جو ستان سارے ہیں، قزاقستان ہو گیا، منگولیا، رشیا، اور پھر وہاں سے لیٹس سی کے آگے جو ہے وہ کوریا، جاپان اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف چلا جاؤں، کیونکہ وہ تھوڑا سا لینڈسکیپ ڈفرینٹ ہوگا، ان ایریاز کا کلچر ڈفرینٹ ہوگا. اور ٹریول کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک ایریا سے دوسرے ایریا کی طرف اگر بائی روڈ جا رہے ہیں تو بہت زیادہ چیزیں آپ محسوس کرتے ہیں، جیسے بارڈر چینج ہوتا ہے وہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. تو آئی تھنک شاید سینٹرل ایشیا اور اس طرف، اور اگر اللہ کرے کہ کبھی موقع مل جائے دوبارہ انڈیا کی طرف جانے کا
تو انڈیا اور آگے پھر نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، تو یہ بھی ایک آپشن رکھی ہوئی ہے. چائنا دل تو میرا بہت کرتا ہے، لیکن یار چائنا بائک پہ بڑی ریسٹرکشن ہے. جب آپ نے اپنی بائک پہ وہاں پہ جانا ہو یا گاڑی پہ جانا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹور گائیڈ لینا ہو تو آپ کو پہلے سے سب پری پلانڈ ہوتا ہے. اس جگہ پہ آپ نے رات رہنی ہے، یہاں پہ آپ نے اسٹاپ لینا ہے، تو مزہ نہیں آتا. لیکن مجبوری میں اگر ہوا کہ یار میں نے چائنا کراس کرنا ہے تو پھر میں ضرور کروں گا، یا پھر میں بائک چھوڑ کے وہاں پہ جا کے ٹرینس وغیرہ پہ سفر کر لوں گا. وہ بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوگا، کیونکہ چائنا بھی مجھے لگتا ہے کہ اپنے آپ میں ایک دنیا ہے. جس طرح انڈیا کا میں نے ذکر کیا تھا، اور انڈیا کا کیسا ایکسپیرینس؟ بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر مجھے موقع ملے، کل کو ملے گا تو میں کل چلا جاؤں گا. تو وہ ویزا کیسے لگ گیا تھا آپ کا؟ دیکھیں 4 بار ریجیکٹ ہونے کے بعد جو ہے، نہیں جرمن پاسپورٹ پہ چانسز ہوتے ہیں. 4 بار میرا ریجیکٹ ہو چکا ہے، اور ایک بار میں بھی ہو کے آیا تھا، اس کے بعد ایک بار ریجیکٹ ہو گیا تھا. لاسٹ ایئر میں نے اپلائی کیا تھا دوبارہ وہاں پہ جانے کے لیے. تو مجھے نہیں پتا لگ کیسے گیا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرا ریجیکٹ کیسے ہو گیا، کیونکہ وہ کبھی آپ کو ریزن نہیں دیتے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی ویلڈ ریزن ہو. اور بہت ساری ایسی ایمبیسیز ہیں وہ نہیں بتاتی آپ کو، ریزن نہیں بتاتی. تو یہ ایسے ہی ہے کہ بس اپنی طرف سے آپ کوشش کرتے ہو کہ ہر وہ ڈاکومنٹ جو آپ کے ویزا پروسیس میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے آپ وہ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگا دیں، اور دعا کریں کہ جو بندہ آپ کا کیس ڈیل کر رہا ہو وہ اس کو اچھی طرح سے لے. باقی اس میں مطلب وہ لگ گیا تو لگ گیا. اچھا، میرے مائنڈ میں ایک اور چیز آ رہی ہے کہ نا، ایک تو جو بندہ روٹین کی لائف گزار رہا ہے وہ تو اس کو تو پتہ ہوتا ہے میں نے صبح جاب پہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. آپ چونکہ ایک دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، لوگ بھی اپنے نہیں ہوتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو چیز کہتے ہیں نا تقدیر، نصیب، یہ وہ چیزیں، اس کو آپ نے کتنا محسوس کیا کہ کیا جو آپ پلان کرتے ہیں ہمیشہ وہ ہو جاتا ہے؟ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر چیز کو ہی نصیب پر ڈال دیتے ہیں. آپ نے کیا فیل کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ہم غلطیاں کرتے ہیں جان بوجھ کے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ نصیب کی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہو کہ دیکھیں جب آپ اوور لینڈ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا تو بہت زیادہ پلاننگ بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر اس میں ایڈونچر ختم ہو جاتا ہے. لیکن آف کورس آپ کوشش کرتے ہو کہ آپ سیفلی کوئی ایک اگر فار ایگزامپل کسی ملک میں جاتا ہوں، مجھے لوکل سارے منع کرتے ہیں کہ بھائی جان ادھر شیر بیٹھا ہے، جیسے افریقہ میں گیا ہوں، اور آپ پھر بھی وہیں سے گزر کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اگر وہاں پہ وہ آپ کے گلے پڑ گیا تو آپ کہیں کہ یہ نصیب کی بات ہے. تو وہ نصیب کی بات ہو سکتی کہ آپ کے نصیب میں بھی لکھا ہو، لیکن آپ نے خود جاہلانہ حرکت کی ہے وہاں سے جانے کی، جب آپ کو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کرنا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ایڈونچرس ضرور رکھوں، لیکن آف کورس اس کو رسک جتنے بھی ہیں، جتنے میں ہینڈل کر سکتا ہوں وہ اس لمٹ تک رکھوں کہ جس سے اگر میں باہر جاؤں تو میرے کمفرٹ زون سے بہت باہر چلا جائے اور وہ آپ کی وہ اسٹوپڈ مسٹیک نہ بن جائے. اچھا، اب تو میں کل آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر بھی ہوٹل والوں نے بھی آپ کو خیر تنگ تو نہیں کیا، وہ بھی آپ کے ساتھ سیلفیز بنا رہے تھے. کھانے کے دوران بھی کسی نے سامنے سے آ کے کہا کہ میری فیملی کے ساتھ سیلفی بنائیں. تو یہ چیز خوش کرتی ہے، خوش ہوتے ہیں یا تنگ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، جس دن آپ پبلکلی کوئی کام کرنے لگ جائیں، کوئی بھی کام کریں اور پبلک آپ کے پاس آئے، تو اگر آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا تو آئی تھنک آپ کو یہ پہلے ہی سوچ لینا چاہیے. اب پبلک نے تو مجھے نہیں کہا تھا کہ ابرار بھی آپ ویڈیو ڈالیں، ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں کو کہتے بھی ہیں کہ یار یہ ویڈیوز دیکھیں. آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو جس لیول پہ اسی پبلک کی وجہ سے ہے، اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک مجھے اتنا پیار کرتی ہے، اس قابل سمجھتی ہے کہ اپنے کھانا چھوڑ کے وہ مجھے کہتے ہیں کہ ابرار بھی آپ کے ساتھ تصویر لینی ہے. یا ہاں کچھ جگہوں پہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں کبھی کبھی لوگوں کو کہہ دیتا ہوں یار کسی کے ساتھ بیٹھا ہو تو 2 منٹ ویٹ کر لیں، میں یہاں سے جیسے فارغ ہوتا ہوں میں آپ کے پاس، لیکن اریٹیٹ میں کبھی نہیں ہوتا، اور میں خوشی سے جاتا ہوں، سب سے خوشی سے ملتا ہوں، کیونکہ جتنا پیار مجھے لوگ دے رہے ہیں آئی تھنک اس میں سے اگر میں 5-10% بھی ان کو ریٹرن کر سکوں تو وہ میرے لیے ایک خوش قسمتی والی بات ہے. مجھے یہ لگتا ہے جب ایک بندہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے وہ بڑا پیار لے کے آ رہا ہے، جب وہ واپس جائے نا تو اس سے زیادہ وہ آپ کے لیے پیار لے کے جائے، کیونکہ وہ کہے کہ یار یہ
جس بندے کے اوپر ہم نے ہزاروں ویڈیوز دیکھی ہیں, ہزاروں گھنٹے لگائے ہیں, کوئی ایک اچھا انسان تھا. لیکن اگر آپ اس سے بدتمیزی کریں گے, اسے صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کریں گے, اس کا دل توڑیں گے, تو وہ آپ کے لیے وہ کبھی اس کے دل میں وہ پیار نہیں جائے گا, بلکہ الٹا سوچے کہ یار یہ کس کی میں ویڈیوز دیکھتا ہوں, کس کے اوپر میں ٹائم ضائع کرتا ہوں. تو میرا ہمیشہ سے یہی چیز رہا ہے کہ لوگوں کو ایک اچھا میسیج دو, تو جب پبلک میں ملتے ہیں تو میں بڑی خوشی سے ملتا ہوں. ایک آپ کے غالباً یوٹیوبر ہی ہیں, ان کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ نا اکیلا ویڈیو بنا رہا تھا تو 3-4 لاکھ ویوز آ رہے تھے. تو میں نے بیگم کے ساتھ ایک دن بنایا, اور بعد میں بیگم کو کہا بھی کہ دیکھو تمہارے ساتھ ویڈیو بنائی ہے تو 1 ملین ویوز آئے ہیں. تو لیکن میں نا مجھے 2-3 لوگ ملے, اور جب میں نے ان سے آپ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹی وی پر لگا کر پوری فیملی بیٹھتی ہے اور ہم پھر ابرار کے ویلاگ دیکھتے ہیں. تو کبھی ایسا سوچا ہے کہ نا بیگم کو بھی ساتھ کہوں کہ آئیں ویلاگ بناتے ہیں, زیادہ ویوز آئیں گے؟ دیکھیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ہر انسان کی اپنی مرضی ہے. بہت سارے لوگ ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں کیونکہ پبلک وہ دیکھ رہی ہے, اور ہماری پبلک کو یہ مرچ مسالہ یہی چیزیں دیکھنی ہوتی ہے, فیملی فیوڈز, فیملی لائف. اور اگر وہ نہ دیکھیں تو شاید یہ لوگ نہیں بنائیں گے. اب جس کے 1 ملین ویوز آ رہے ہوں گے کیونکہ لوگ وہ دیکھ رہے ہیں, وہ تو بنائے گا. آپ خود اس کو فورس کر رہے ہیں. میرا صرف ٹریول کا کانٹینٹ ہے, میرے کانٹینٹ میں صرف ٹریول ہے, اور ہارڈلی اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کو کبھی نظر آئے گی. میں اپنی پرائیویٹ اور فیملی لائف ہمیشہ پرائیویٹ رکھتا ہوں, میں اس کو افیکٹ نہیں ہونے دیتا, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے لیے اچھی ہے, ہماری فیملی کے لیے اچھی چیز ہے. جتنی ہم اس کو پرائیویٹ رکھیں اتنا ہم اس کو زیادہ انجوائے کریں گے, لوگوں کی نظروں سے دور رہیں گے. اور میں نے یوٹیوب کو مشہور ہونے کے لیے نہیں بنایا, یوٹیوب اس لیے بنایا کہ یوٹیوب مجھے سپورٹ کرتا ہے ٹریول کرنے کے لیے. ٹریول میرا پیشن ہے, تو آج بھی وہ چیز ہے. آج بھی میں جب صبح اٹھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, خوشی سے ویڈیو بناتا ہوں کہ آج میں اپنا خواب جی رہا ہوں. تو میرا خواب کبھی یہ بھی نہیں رہا کہ میں نے اپنا نا فیملی کی ویڈیوز بنانی ہے کچھ اس طرح. تو ہاں آف کورس یہ ہر بندے کو افیکٹ کرتی ہے جب آپ پبلکلی ویڈیوز بناتے ہو اور آپ کے ویوز ڈراپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا ویوز کم آ رہے ہیں, لیکن کیا وہ ویوز ورتھ ہیں کہ آپ اس میں اپنی فیملی کو ڈریگ کریں؟ اور پھر بہت سارے ایسے لوگوں کے میں نے کامنٹ سیکشن پڑھے ہیں جس سے میں خود شرمندہ ہو جاتا ہوں. میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں, ہمارے کتنے غلط لینگویج ان کی فیملی کے بارے میں استعمال کر رہی ہیں. تو میری وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ اب میں جیسا بھی نظر آ رہا ہوں, آپ کی پوڈ کاسٹ میں بھی بیٹھا ہوں, 100 بندے نیچے میرے خلاف کو بات کر دیں, مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہی چیز وہ میری بیٹیوں کے بارے میں یا میری فیملی وائف کے بارے میں یا پیرنٹس کے بارے میں کریں گے تو مجھے دکھ ہوگا, کیونکہ میں نے کچھ پیسے بنانے کے لیے ان کا استعمال کیا. تو وہ میری سوچ ہے, لیکن اور بندے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ وہی بنا رہے ہیں جو پبلک دیکھنا چاہ رہی ہے, اور اس میں قصور پبلک کا ہے, ان لوگوں کا نہیں ہے. تو فیملی ٹائم ڈسٹرب نہیں ہوتا؟ آف کورس ہوتا ہے. مطلب یہ میں آپ کو کہوں کہ فیملی ٹائم ڈسٹرب نہیں ہوتا. یوٹیوب بڑی محنت کی جاب ہے. اگر آپ یوٹیوب جاب کر رہے ہیں, میں 3-4 مہینے اگر ٹریول کرتا ہوں تو فیملی سے اوے رہتا ہوں, لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو ریٹرن میں کیا مل رہا ہے. ٹریول تو میں ساتھ ساتھ کر ہی رہا ہوں, لیکن آلسو یوٹیوب نے مجھے فائنینشلی جو ہے وہاں سے میری اچھی انکم بھی آتی ہے, میں فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتا ہوں. تو یوٹیوب کائنڈ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویڈیوز جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کا آپ کو ریٹرن مل رہا ہے. پر وہ ایسے نہیں کہ آپ فری میں بنا رہے ہو, آپ کو وہاں سے کوئی انکم نہیں آ رہی, تو آف کورس پھر میں بھی نہ بناتا. فیملی ٹائم میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو جتنے اچھی طرح سے مینیج کر سکوں کروں, لیکن کبھی کبھی وہ سفر بھی ہوتا ہے, اور وہ ہمیشہ اس میں ایک امپروومنٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس میں اور امپروومنٹ لے کے آنی چاہیے. تو میں سال میں اگر 3-4 مہینے گھر سے دور رہتا ہوں تو آف کورس فیملی سفر ہوتی ہے, لیکن وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب میں پھر گھر میں ہوتا ہوں تو میرا سارا ٹائم گھر میں گزرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یوٹیوب سے کتنا کما لیتے ہیں؟ یار یہ تو میں کبھی بھی نہیں بتاتا کہ یوٹیوب سے کتنا کما رہا تھا, لیکن میری پہلے بھی جاب بہت اچھی تھی, اور آج بھی یوٹیوب سے بہت اچھا پیسہ کما رہا ہوں. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اس سے ملٹی ملینئر ہو گیا ہوں. آج
پہلے میں جتنا پیسہ کماتا تھا نا، ہوں جتنا میں سیو کرتا تھا وہ سارا میں ٹریول پہ لگاتا تھا. تو اب میں سال میں پہلے 6 مہینے زندگی ہوتی تھی میری مطلب ٹریول والی زندگی، فیملی کے ساتھ گیا یا ادھر ادھر آپ نے ٹریول کی. آج میں ہر روز اگر ٹریول کر رہا ہوں تو دنیا میں اگر کوئی بھی اور کام کروں اور میرا ٹریول رک جائے تو وہ میرے لیے وہ پیسہ ورتھ نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں 60 70 80 جب جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے میری عمر لکھی ہے، جب میں واپس مڑ کے دیکھوں نا تو مجھے یہ لگے کہ میں نے وہ خواب جیا ہے جس کا میں سوچا تھا، جو میں کرنا چاہتا تھا، اور ریگریٹ نہ ہو. تو آئی تھنک پیسہ تو وہ جو میری قسمت میں ہے وہ تو مجھے ملے گا، اس کے لیے میں محنت بھی کرتا ہوں. لیکن جو اس یوٹیوب کے ساتھ مجھے باقی چیزیں مل رہی ہیں نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے. ٹھیک ہے. تو یوٹیوب پر یہ کچھ ان لوگوں کے لیے بھی کہ یوٹیوب پہ آمدن صرف وہ جو یوٹیوب دیتا ہے وہی ہوتی ہے. بہت سارے ایسے یوٹیوبر ہیں جو اپنی گاڑی، اپنا گھر اور وہ یہ چیزیں، آج میں نے یہ گاڑی لے لی، کل میں نے یہ گاڑی لے لی، پرسوں میں نے یہ بڑا گھر لے لیا، یہ وہ چیزیں لے لی. آئی تھنک اس کا ہماری سوسائٹی پہ بڑا غلط ایفیکٹ پڑ رہا ہے. بہت سارے ایسے بچے ہیں جو پڑھائی میں بہت اچھے ہیں، جب وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یار ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے. اور ہماری سوسائٹی کو یوٹیوبرز کی ضرورت نہیں ہے. ہماری سوسائٹی کو انجینئرز، ڈاکٹرز، اچھے پروفیشن جو بھی ہمارے ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے، ہمارے اچھے انسانوں کی ضرورت ہے. آپ ہر ویڈیو میں گاڑیاں، بنگلہ، گھر، یہ وہ چیزیں دکھائیں گے تو آج کے نسل تو خراب ہوگی. اور بچوں کی بھی چینلز میں میرے ساتھ بہت ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں میرے چھوٹے بچے کا چینل ہے یہ. میں کہتا ہوں یار یہ اس کی ایج نہیں ہے، اس ایج میں تو آپ اسے غلط چیز پہ لگا رہے ہیں. اور یوٹیوب جب آپ وہ یہ کہتے ہیں نا ایک چیز آپ صرف پیسے کے لیے کر رہے ہو تو پھر وہ ٹاکسک ہے، مطلب بہت حد تک ٹاکسک ہے. کیونکہ بچہ اپنی پڑھائی چھوڑ کے اور جو کام کر رہے ہوں گے، پھر آپ دیکھتے ہو لوگوں سے انسپائر بھی ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آئی تھنک میں اپنے بچوں کو وہ ویڈیوز نہیں دکھانا چاہتا، لیکن ان کے گھر میں وہ نارمل ہے. تو میں بے بس ہوں، میں نہیں کہ کچھ اس پہ بول سکتا ٹو بی آنیسٹ. ایک نا اور بھی خیر سب کو پتا ہے کہ اسپانسرشپس آپ کو ملتی ہیں آپ لوگوں کو یوٹیوبرس کو. تو سب سے بڑی اسپانسرشپ کون سی ملی ہوگی آپ کو یا کس نے کیا؟ دیکھیں اسپانسرشپس نارملی میرے چینل پہ بہت زیادہ اسپانسرڈ کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے شاید کوئی 350-400 ویڈیوز بنائی ہوں گی. یوٹیوب کے اوپر اگر کوئی ایسی اسپانسر ویڈیو تو وہ ہارڈلی 4 یا 5 ہوں گی. ٹھیک ہے. میں ان یوٹیوبر میں سے ہوں جس نے ہارڈلی کوئی اسپانسر کام کیا ہے. تو میرے چینل پہ کنٹینیوسلی ویڈیوز آتی ہیں. اب اگر میں صرف اسپانسرشپس پہ بیٹھا رہ جاؤں تو میرا تو ٹریول ہی نہیں ہوگا، وہ کر ہی نہیں پاؤں گا. بہت زیادہ ایسے ٹریولز ہیں جہاں پہ میں نے یوٹیوب پہ پیسے کم کمائے ہیں، اپنی ویڈیوز پہ پیسے زیادہ خرچ کیے ہیں. تو آپ کو ہمیشہ وہ سوچنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کام آپ کر رہے ہو وہ ورتھ ہے کہ نہیں ہے. اب فار ایگزامپل میں تو وہی چیز لوگوں کو بھی بتا دوں کہ یار آپ انویسٹ بھی کریں ساتھ ساتھ کسی چیز میں. ٹھیک ہے، بہت سارے جیسے آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ شاید ایک دن میں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ 30-35 ہزار $50,000 جو ہے نا، اور بھی بہت سارے جو ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار یہ تو ہم نے دیکھے بھی نہیں ہے. اسپانسر کرنا چاہے آپ کو تو کر سکتا ہے. ہاں اسپانسر میں کام کرتا ہوں. ابھی میں انفینکس موبائل کے ساتھ ایک ویڈیو کر کے آیا ہوں، انہوں نے اچھے پیسے دیے تھے اور اس کے لیے میں نے 2.5-3 ہفتے لگائے تھے. مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کوئی بھی اسپانسر اگر لے رہے ہو نا تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا آپ کی پروفائل کو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے. میں صرف ایسے نہیں، کوئی ایک اسپانسر آیا مجھے کہتا ہے میں آپ کو پیسے دیتا ہوں آپ ویڈیو میں میرا نام نہیں، میں ایسے نہیں کروں گا. آپ دیکھو گے کیا اس کے ساتھ کام کرنے سے ایک تو یہ کہ آپ کو فائنینشلی وہ فائدہ ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ کیا
اس کی پروڈکٹ وہ ورتھ ہے آپ کی ویڈیوز میں لے کے آنے کے لیے، ٹھیک ہے، کسی کا کل کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اس کے تھرو۔ تیسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہو تو اس کو دیکھ کے اور اسپانسرز آتے ہیں آپ کے پاس، وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ابرار نے اس کے ساتھ کام کیا اور بہت اچھا وہ اس کی ڈیل رہی ہے، برانڈ کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوا، تو کیوں نہ ہم بھی اس کے پاس جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو میرے پاس کبھی آئے ہی نہیں، مطلب برانڈس والے، اس وجہ سے کہ ابرار جو ہے وہ جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ میں جرمنی میں بیٹھوں یا میں افریقہ میں بیٹھوں یا کہیں پہ بھی جاؤں، ویڈیوز تو میری موسٹلی پاکستان میں دیکھی جا رہی ہیں۔ اب ایک بندہ پاکستان میں بیٹھا، اس کی بھی ویڈیوز یہاں پہ دیکھی جا رہی ہیں، یہیں سے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو لیکن یہ میری سوچ ہے، شاید ان کو لگے کہ کچھ اس چیز میں ہے، لیکن آف کورس اسپانسرز آتے رہتے ہیں، میں ان کے ساتھ کام کرتا تو ہوں۔ رابطہ کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ سے؟ رابطہ وہ میری اس پہ انسٹاگرام پہ بھی لکھا ہوتا ہے ای میل آئی ڈی، اس کے تھرو وہ کر سکتے ہیں، اور سملرلی جو ہے نا یوٹیوب پہ بھی لکھا ہوتا ہے، تو اس کے تھرو بھی آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور چیز بتائیں، آپ مہنگے ہیں، نارمل ہیں، یا آپ سے اسپانسر کروانا ہے تو پہلے پلاٹ شلاٹ بیچیں پھر آئیں آپ؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نارملی دیکھیں، ابھی آپ، مجھے نہیں پتا تھا کہ کتنے پیسے لوگ چارج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جس طرح فار ایگزامپل آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں، آپ کے کچھ اس پروفیشن میں دوست بن جائیں گے، ٹھیک ہے، اسی طرح میرے بھی آلموسٹ سارے یوٹیوبر جتنے بھی ہیں، سب سے اچھے ریلیشن ہے، دوستانہ ریلیشن ہے۔ تو میں ہو سکتا ہے کسی کو فون کروں اور کہوں کہ یار عرفان بھائی، جیسے میں موسٹلی عرفان جنیجے کو کرتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ بڑے ہیلپ فل رہے ہیں میرے کریئر میں، بہت انہوں نے ہیلپ کی۔ میں ان کو کہتا کہ عرفان بھائی یہ برانڈ ہے، یہ ان کا یہ کام ہے، تو کتنے کے پیسے چارج کریں، آپ نے کام کیا تھا ان کے ساتھ، تو وہ کبھی کبھی مجھے جو ہے وہ ایک فگر بتا دیتے تھے، یا وہ بتا دیتے کہ ابرار میں نے اتنے چارج کیے تھے، تب میرے اتنے سبسکرائبر تھے، ویوز اتنے آ رہے تھے، تو آپ دیکھ لو اس کے حساب سے کیا چارج کرنا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ نہیں کہ آپ مارکیٹ سے بہت زیادہ ہٹ کے جا رہے ہو۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر بہت زیادہ ایسے برانڈ ہیں جو آپ کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، کام ہو جائے گا اس کے بعد پیسے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ابھی کاؤنٹر کرنے کے لیے بندہ کہتا ہے کہ یار آپ نا پہلے ایڈوانس دیں اور پھر ہم کریں گے۔ 6 مہینے تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا، لیکن اوور آل آپ دیکھتے ہو کہ باقی لوگ کتنا چارج کریں، آپ اس کے حساب سے چارج کریں، اور پھر اس پروڈکٹ پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک چھوٹا برانڈ آتا ہے تو اس کو شاید میں تھوڑے پیسے میں کر دوں گا، اور اگر ایک بڑا برانڈ آتا ہے تو اس کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بجٹ بڑا ہائی ہے، آپ ان سے زیادہ پیسے مانگ سکتے ہو۔ بہت زیادہ ایسے لوگ آتے ہیں ریٹ پوچھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا 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 اچھا، آخری بات آپ نے سب سے اہم بات سب سے آخر میں کی ہے، ریٹ پوچھ کے بھاگ جاتے ہیں، مطلب یہ کہ ریٹ زیادہ ہے؟ نہیں، اس کے ضروری نہیں، بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل جیسے اب برانڈ جو ہے نا، انہوں نے ایک پروجیکٹ مارکیٹ میں لے کے آئے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے 10 ایجنسیز کو کہیں کہ آپ نے ان لوگوں سے ریٹ لینے ہوتے ہیں، تو وہ 10 ڈفرینٹ ایجنسیز والوں کو انہوں نے پروجیکٹ دے دیا۔ اب ایک ان کی اندر کی ایجنسی ہوگی، پروجیکٹ انہوں نے انہی کو دینا ہے، لیکن برانڈ کے پاس 10 ایجنسیز کے ڈفرینٹ ریٹس جانا ضروری ہیں، تاکہ وہ اپنے مینجمنٹ کو جسٹیفائی کر سکے کہ ہم نے اس ایجنسی کو کیوں یہ پروجیکٹ دیا۔ تو 10 جو ریٹ پوچھ کے بھاگ جائیں گے، وہ بھی اس لیے کیونکہ ان کے پاس وہ پروجیکٹ بھی نہیں آیا۔ پھر ایجنسیز کے بھی اپنے فیوریٹ کریٹرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ تو دیکھیں، ہر انسان نا اپنا ذرا کمفرٹ لیول میں ہی رہنا چاہتا ہے، اور اسپیشلی جہاں پہ یہ برانڈز اور یہ پیسے انوالو ہوتے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ ہم نیا بندے کے ساتھ کیوں جائیں۔ اب کسی نے اگر ایک بندے کے ساتھ کام کر لیا، اس نے اس کا کافی اچھا کام بھی کر دیا، پیسے بھی اس نے مناسب لیے، ٹھیک ہے، تو وہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ انہیں کے پاس جاتا رہے گا۔ تو اس لیے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی مارکیٹ 2016-17 سے لے کے ابھی تک وہ بڑی سملر ہے، اس میں کہ بہت زیادہ انفلوئنسرز یا آپ کہہ لیں کنٹینٹ کریٹرز نہیں آئے، کیونکہ برانڈز نے کبھی نئے بندے کو چانس ہی نہیں دیا۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری 5 یا 6 ویڈیوز ہوں گی 5 سالوں میں جو اسپانسرڈ ہوں گی، 5-6 ریلز ہوں گی جو اسپانسرڈ ہوں گی۔ اب وہ بندہ جس کے 1.6 ملین سبسکرائبر ہیں، انسٹاگرام پہ بھی 500,000 ہے، اس کو کوئی 10 ڈیلیں 5 سالوں میں ملی ہیں، وہ بھی ابھی لاسٹ ایئر میں، ٹھیک ہے، تو باقیوں کا کیا حال ہوگا۔ لیکن کچھ آپ
کریٹرس کی پروفائل پہ جائیں گے تو آپ کو ہر ویڈیو اسپانسرڈ ہوگی, ہر ویک 2 ویڈیو اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت کام ہے, کچھ لوگوں کے پاس بہت کم کام ہے. لیکن میں تو اسپانسرس پہ ریلائی نہیں کرتا. میں اس لیے ویکلی اسکیجول بنایا ہوتا ہے کہ میں نے 2 یا 3 ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے, میں اسی چیز پہ جو ہے وہ کرتا ہوں. اور آپ دیکھ لیں پاکستان میں شاید ہی کوئی اور یوٹیوبر ہوگا جو اتنی کنسسٹنسی سے ٹریول ویڈیوز یا کوئی بھی اپنی فیلڈ کی ویڈیوز اتنی کنسسٹنسی سے بنا رہا ہوگا, کوئی نہیں ہے. نہیں, اس پہ تو تھمز اپ ہے آپ کو. اچھا, آپ بھی چونکہ یوٹیوبر ہیں, کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, تو کیا کہتے ہیں کوئی کانٹینٹ کریٹر پاکستان کا یا انڈیا کا جو آپ کو لگے کہ یار یہ میری انسپائریشن ہے, میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ اس کی طرح کام کروں, اس کی طرح مزید کانٹینٹ کو انہینس کروں یا اس طرح سے کام کروں؟ دیکھیں میری کانٹینٹ میں تو فار ایگزامپل آف کورس عرفان جنیجو, جس کو میں نے بہت دیکھا ہے, ابھی بھی دیکھتا ہوں, اور جس لیول کا وہ کانٹینٹ بنا ہے, لیکن میں اس طرح کا کانٹینٹ بنا نہیں سکتا یا میں بنانا بھی نہیں چاہتا, کیونکہ وہ ان کا اسٹائل ہے. لوگ آج 1.6 ملین اگر ہیں تو وہ میرا کانٹینٹ میرے حساب سے دے, لیکن آف کورس آپ دوسرے لوگوں کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں, مورو ہے, جنیجو ہے, آرٹ پہ واصف ہے, ٹھیک ہے, رانا حمزہ ہے, سب کے میں کانٹینٹ دیکھتا ہوں, ان سے انسپائر ہوتا ہوں. وہ اچھا کام کر رہے ہوتے تو آپ بھی سوچتے کہ یار یہ بڑا اس نے آئیڈیا اچھا لیا ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو ایک تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ انہی کی طرح کانٹینٹ بنائیں, لیکن آف کورس آپ انسپریشن لے سکتے ہو کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. تو انڈیا میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ورلڈ وائڈ بہت ہے, لیکن ہاں اگر کوئی ایک بندہ میری انسپریشن ہے تو وہ شاید کامران آن بائک ہیں. کامران بھائی وہ ٹریول بڑا کرتے ہیں, سائیکل پہ کرتے ہیں, اپنی دنیا میں مگن ہے. یہ پاکستان سے آپ جانتے نہیں ہیں, آپ بعد میں سرچ کیجیے گا ان کے بارے میں, تو وہ نیکسٹ لیول بندے ہیں. اچھا, ہاں بہت اچھے انسان ہیں. تو بہت اس اچھا میں یہ جو ٹریول ہے اس میں پوائنیئر آپ ہی ہیں, بائک ٹریول؟ نہیں, بائک ٹریول تو اور بھی بڑے ہوں گے, لیکن میں شاید ویڈیوز موٹر سائیکل پہ جو میں نے بنانی شروع کی, پاکستان میں بہت کم بناتے تھے, لیکن آف کورس اور بھی بہت ہوں گے. مجھے جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں انٹرنیشنلی بھی ٹریول کر سکتا ہوں. بہت سارے ایسے پاکستانی کریٹرز ہیں جو نہیں کر سکتے, پاسپورٹ کی وجہ سے, پیسوں کی وجہ سے, کسی نہ کسی وجہ سے. تو آئی تھنک کام تو ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بہت اچھا کر رہے ہوں, یا ان کی ویڈیوز اس طرح لوگوں کے پاس ابھی نہ پہنچی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, بہت سے نا مڈل کلاس بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار کہیں جائیں, گھومیں, کسی اور ملک میں جا کے گھومیں, تو ان کو کون سے آپ کنٹری سجیسٹ کریں گے کہ یار یہ چند کنٹریز ہیں جو بہت زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں, ورتھ اٹ بھی ہیں, اور وہاں پہ جا کے آپ انجوائے بھی کریں گے؟ دیکھیں, ایک تو ہمارا ہمسائے میں ایران ضرور جائیں, جس کو بھی کبھی موقع ملے. ہمارے یہاں سے زیادہ تر جو ہے وہ ایران کیا ہے ویسے تو لوگ سمجھتے ہیں وہاں پہ تشیع کمیونٹی صرف جاتی ہے, گھومنے پھرنے بھی, کوئی ٹریول کے لیے بھی جاتے ہیں لوگ. اچھا, ایران جیسے کم ملک ہیں جی دنیا میں. وہاں کا کلچر, وہاں کے لوگوں کی ہاسپٹیلٹی, وہاں کا لینڈسکیپ. دیکھیے ایران ان بلیسڈ ملکوں میں سے ہیں جس یہاں پہ آپ دیکھیں گے, آپ ایک طرف جو ہے وہ کیسپین سی ہے نا آئی تھنک, اور دوسری طرف آپ کے پاس پرشین گولف یا عربین گولف کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. درمیان میں آپ کے پاس جو ہے نا وہ سارا ڈیزرٹ ہے, تو آپ کے پاس گرین ماؤنٹینس, تہران جیسا خوبصورت شہر, اصفہان جیسا آپ کو وہاں پہ جو نقش جوان اسکوئر میں جو آپ کو آرکیٹیکچر ملتا ہے, شیراز جیسے خوبصورت شہر. تو ایران آپ کو سب کچھ ملے گا, لینڈسکیپ, کلچر, ہسٹری, آرکیٹیکچر. پرشین آپ دیکھیں کہ ہسٹری, مطلب ایک پرشین سلطنت جو ہے وہ اتنا اس میں دم تھا, رومنس کو اگر روکنے والے تھے تو وہی تھے, ٹھیک ہے. باقی تو آج بھی آپ کو وہ ان کا کلچر انہوں نے محفوظ کر کے رکھا ہو. اگر آپ وہاں پہ جائیں تو آپ پریشان ہو جائیں. صفائی بہت ہے وہاں پہ, انفراسٹرکچر بہت ہے اچھا ان کا وہاں کا, اور بھی ویلیو فار منی ہے, پاکستان سے سستا ہے. اس کے علاوہ آئی تھنک ساؤتھ افریقہ آلموسٹ سملر ایکسپینسو ہے جتنا پاکستان, ٹھیک ہے. وہ مجھے بھی شوق لگا تھا وہاں پہ جا کے, لیکن آلموسٹ سیم ہے, پرائسز وائز ہے. ویزا ملنا تھوڑا سا مشکل ہے. ساؤتھ افریقہ میں کیا ہے؟ ساؤتھ افریقہ میں جی آپ وائلڈ لائف دیکھ سکتے ہیں,
اس کے علاوہ کیپ ٹاؤن ون آف دی موسٹ بیوٹیفل سٹی. ٹھیک ہے, وہاں پہ گارڈن روٹ پہ آپ ٹریول کریں آپ کو لینڈسکیپ بہت ملے گا. وہ اسٹارٹ ہوتا ہے آئی تھنک کیپ ٹاؤن سے لے کے پورٹ الزبتھ تک, تو سب ملے گا. مطلب وہ بھی ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ نیچر بھی ہے, فوڈ بھی اچھا, اور وہاں کی اچھی بات یہ ہے کہ موسٹلی حلال فوڈ ہے. اچھا, نہیں سب میں, ساؤتھ افریقہ میں, ٹھیک. حالانکہ ان کی مین پاپولیشن یا مسلم پاپولیشن شاید 2% ہے, تو 2% کے لیے آپ کو فاسٹ فوڈ سے لے کے ریسٹورینٹ میں سب جگہ پہ حلال مل رہا ہوگا, تو ایزی ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو وہ ایک وہ فوڈ کا ہوتا ہے کہ یار ہم کسی ملک میں جائیں تو ہمیں شاید وہ فوڈ اتنا اچھا نہ ملے, تو بھی وہاں پہ آپشن مطلب ٹھیک ہے اس لحاظ سے. ٹھیک ہے, کوئی ایسا ملک جہاں پہ آپ کہیں گے بار بار جانے کا دل کرتا ہے, میں شاید 100 دفعہ جاؤں تو بھی نہ تھکوں؟ ایک دفعہ میں جاپان سے ہو کے آ گیا, دوبارہ میں وہاں پہ ضرور جانا چاہوں گا. پھر ایران میں دوبارہ جانا چاہوں گا, ناروے, آئس لینڈ, پاکستان کا نارتھ. ہر سال کچھ نہ کچھ جو ہے نا یہاں پہ کرنا چاہیے سمر میں نا, ایٹ لیسٹ تھوڑا سا. پہاڑ پاکستان کے بہت یونیک ایڈونچر ہے یہاں. ٹھیک ہے. انڈیا, ہاں انڈیا تو اب 2 ماہ آپ کا تھا ٹور؟ 1 مہینہ. 1 مہینہ, پھر بھی میرا خیال میں شاید آپ نے 10% کور کیا ہوگا. 10% 1% بھی نہیں کور کیا. اچھا, مطلب آپ ٹریول کر رہے ہو نا, ہر روز ٹریول کر رہے, اتنا بڑا ملک ہے, بہت کچھ وہاں پہ دیکھنے کے لیے, ایکسپیرینس کرنے کے لیے ہے, لیکن آپ روز ٹریول کر رہے تو آپ اس طرح وہ انجوائے نہیں کر رہے کہ ایک شہر میں آپ جائیں 4-5 دن گزاریں, 1-2 دن آپ ویڈیو بنائیں, 1-2 دن آپ کیمرے کے بغیر گھومیں, تو وہ اس میں ذرا اپنا مزہ ہے. اچھا. مجھے ایک چیز ذہن میں آ گئی, لبنان میں واقعی حوریں رہتی ہیں؟ یہ تو پتہ نہیں ہے, پورے آپ کو ہر جگہ نظر آ سکتی ہیں, لیکن یہ کہ لبنان کے کھانے بہت اچھے ہیں. کھانے بہت, اگر مڈل ایسٹ میں مجھے سب سے اچھے کھانے لگے تو وہ لبنان میں لگے. اور وہاں پہ کوئی بھی دن ایسا نہیں تھا جس میں مجھے کوئی کھانا ایسا نہ ملا کہ جس کو میں نے کہا کہ یار کیا کھانا ملا ہے. ویلیو فار منی ہے, لبنان بھی جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ حوروں سے یہ جو خوبصورتی ہے یا ہینڈسم ہونا ہے, اس کا تعلق چمڑی کے رنگ سے ہے؟ آپ نے چونکہ نئی قسم کے لوگ دیکھے ہیں, یہ کیا اس کا تعلق رنگ سے ہے یا کیا؟ خوبصورتی دیکھنے والے کی نظر میں ہے. اچھا, آپ کو کیا پسند ہے وہ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, اب ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو پسند ہے وہ مجھے نہ پسند ہے, جو مجھے نہیں پسند وہ مجھے پسند ہے وہ آپ کو نہ پسند ہو, تو وہ ریلیٹیو ہے اس چیز کے. اسی لیے ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے, وہ جوتے کپڑے ٹھیک ہے اپنی مرضی سے پہنتا ہے اپنی پسند کے, تو اسی طرح آپ کو ہر چیز کوئی بھی چیز پسند آ سکتی ہے. چلیں, بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری تھی اور بہت ہی انسپائریشنل, اور آپ کہہ لیں کہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور موٹیویشنل, فل آف موٹیویشن آپ کی ساری باتیں تھیں. تھینک یو فار کمنگ, شکریہ, اور آپ سے دوبارہ بھی ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ تھی پوڈ کاسٹ. بہت سی چیزیں آپ لوگوں نے سیکھی ہوں گی, دیکھی ہوں گی, ان سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کرنا ہے, آپ نے کیا سیکھنا ہے, یہ آپ پر ہے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ حافظ.